वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अकरम मिर्ज़ा और आज हम ज़ैतून खबरनामा के एपिसोड 11 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज मेरे साथ इस वक़्त शेख साहब भी मौजूद हैं और आमिर हक साहब भी जो है ना वो मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे पिछले एपिसोड में जो बात हुई थी अ, सीरतुल मेहदी की रिवायत के हवाले से मिर्ज़ा साहब की उम्र के बारे में बात हुई थी। तो उसमें मिर्ज़ा साहब की उम्र जो मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए साहब ने जो उस रिवायत में जो दर्ज की थी या उससे पिछली रिवायतों में, वो उन्होंने उनकी तारीख़ पैदाइश 1836 जो है ना जो लिखी थी, उस हिसाब से 1908 तक मिर्ज़ा साहब की उम्र 68-60 बनती है। उस हवाले से जब से हमने ये सीरतुल मेहदी का सिलसिला शुरू किया है, आज तक हमारे किसी प्रोग्राम पे ऐतराज़ नहीं हुआ। हम इंतज़ार करते रहे कि कोई हमारे प्रोग्राम पे कोई तनकीद करेगा, कोई निशानदेही हमारी गलती की करेगा, किसी रेफ़रेंस की या किसी भी हवाले से अगर हम कोई बात गलत करते हैं तो उसकी वो निशानदेही करेगा, लेकिन आज तक नहीं हुई। लेकिन पिछले प्रोग्राम के बारे में एक मारूफ़ जो अहमदी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, नासिर अहमद वैंस उनका नाम है। उन्होंने शेख साहब को बाकायदा टैग करके मुफ्ती मुबश्शिर अहमद कालों साहब की एक वीडियो जो है ना वो अपने पेज पे जो है ना वो शेयर की और उसमें जो है ना वो अब आप शेख साहब के पेज पे जाके वो चेक कर सकते हैं कि उसमें मुबश्शिर अहमद कालों साहब ने पूरी जो है ना वो बुनियाद जो मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एमए ने और जनाब वो जिनको ये खालिद अहमदियत कहते हैं, पॉकेट बुक वाले जो थे अपना खादिम साहब, उन पर और फिर जो मौरख़ अहमदियत हैं, दोस्त मोहम्मद शाहिद, उन सब के किए कराए के ऊपर जो है ना वो पानी फेर दिया। तो अब वो जो उनके तख़मीने थे, ज़न थे, उससे भाग गए हैं। दबे लफ्ज़ों में तो उन्होंने उस वीडियो में जो कि शेख साहब के पेज के ऊपर भी मौजूद है और नासिर अहमद वैन साहब के जो आईडी है, उसके ऊपर भी मौजूद है। उसमें उन्होंने इकरार किया कि मिर्ज़ा साहब ने जो है ना वो अपनी जो तारीख़ पैदाइश बताई है वो 1839 या 40 ही है। लेकिन जो उनकी असल तारीख़ पैदाइश है, वो उनके इल्हाम के मुताबिक जो है ना वो 1800 यानी वो 34-33 या कोई इस तरह से शुरू करके बहरहाल वो 84 से 74 से 84 तक उसको जो है ना वो पूरा करते हैं। तो उसकी बुनियाद कोई तहकीक नहीं है, कोई तहरीर नहीं है मिर्ज़ा साहब की, बल्कि उसकी बुनियाद उन्होंने मिर्ज़ा साहब के इल्हाम को जो है ना वो बनाया है। तो उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने मौजूद हैं और मेरे साथ हैं इस वक़्त आमिर हक भाई और थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह शेख साहब भी जो है ना वो तशरीफ़ ले आएँगे। तो मैं आमिर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है अकरम भाई, खैरियत से सब ठीक? जी, अल्लाह का शुक्र है आमिर साहब, आप सुनाएँ खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बड़ा ही मजे का मौजू जनाब आज रखा है मिर्जा साहब की उम्र के हवाले से कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गई और 2 इस इंतजार में कि पूरी कैसे करें। तो ये पूरी वाला कैसे सिलसिला करें? जो है, हाँ, मिर्जा साहब की उम्र के हवाले से हुआ है। और यकीनन ये एक ऐसा मौजू है जो गले की हड्डी बन गया हुआ है उम्मत मर्दिया के लिए, बड़े अफसोस के साथ। यही वजह है कि आप मिर्जा साहब की कब्र पर चले जाएं और जाकर वहां जियारत करें तो आपको 1908 तो नजर आता है, मगर 1839 और 1840 नजर नहीं आता। हालांकि वो खुद 1835 एक भी नज़र नहीं आता। 1835 भी नजर नहीं, हाँ ये बात भी है, ये पैदाइश नजर नहीं आती। तो मिर्जा बशीर साहब ने खींचतान के 1835 करने की कोशिश की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और बाद में कहा कि जी वो नंबर खाना पूरी करने के लिए जो है ना उसको किया गया। ये हकीकत है। ये क्यों जरूरी है मिर्जा साहब की उम्र के हवाले से पेशगोई क्यों जरूरी है, इस पर मैं एक दो इब्तदाई चीज करके फिर मैं चाहता हूँ, माशाल्लाह हमारे साथ शेख साहब भी जुड़ गए हैं। शेख साहब अहलन व सहलन जनाब। माइक म्यूट है शेख साहब आपका। शेख साहब असल में ना माइक म्यूट है शेख साहब। जी जनाब अली, अस्सलाम जी, वालेकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم شیخ صاحب, کیسے ہیں؟ سوری, شکر, تھینک یو سو مچ. میں ذرا اپنی چائے بنانے چلا گیا تھا, سوری فار دیٹ. شیخ صاحب, ایک آپ چائے کے بغیر نہیں سٹارٹ ہوتے, اور تو ایک گاڈ ہمارے دوست ہمارے احمدی دوست ہیں, وہ پیشگوئی کے بغیر شروع نہیں ہوتے. ہاں, ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ پیش گوئیوں کا جب پٹارا ہے نا مرزا صاحب, وہ بڑا بھاری ہے, وزنی ہے کافی, تو اس کے بالکل. بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا بہرحال. ہاں. اس سے پہلے لیکن اکرم بھائی اور پہلے شیخ سوری, بات صاحب, جی جی ایک جی صرف بات کیا کہ جی یہ جی. علیحدہ بات ہے کہ پیش گوئیاں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں. ہاں, وہ امرت طریق صاحب کہا کرتے تھے کہ کیا وہ بولتے تھے, کوئی بھی کام اے مسیحا تیرا پورا نہ ہوا, کوئی بھی کام اے مسیحا تیرا پورا نہ ہوا, بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا. تو یہ تو حقیقت ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ باقاعدہ آپ دوست جو ہیں وہ شروع کریں, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ مرزا صاحب کی عمر, پیش گوئی, اور کیوں ہمارے دوست جو ہیں قادیانی دوست یا احمدی دوست, کیوں اس کے پیچھے اس طرح وہ ایک مینٹل جمناسٹکس یا میتھمیٹکس کے ساتھ کھیل کرتے ہیں, وہ جاننا ضروری ہے. کہ مرزا صاحب نے یہ بتایا ہوا ہے کہ پیش گوئی کا یا کسی پروفیسی کا جھوٹا ہونا اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں ہے. مرزا صاحب نے یہ بات اس کانٹیکسٹ میں کی تھی کہ جب پنڈت لیکھ رام, جو کہ آریہ سماجیوں کا بہت بڑا پنڈت تھا, پشاوری اوریجنلی, تو پنڈت لیکھ رام کے بارے میں جب پیش گوئی کی تو مرزا صاحب کہتے تھے اگر یہ جھوٹی ثابت ہو گئی, میرے گلے میں رسی ڈالو, مجھے چونکوں میں گھسیٹو اور پھندا دے دو, کیونکہ اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں کہ جھوٹی ہو جائے گی. تو حوالہ آپ کی اسکرین پر میں دکھانا چاہ رہا ہوں, روحانی خزائن جلد 15 ہے, صفحہ 382, تریاق القلوب میں. تو وہ دیکھیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہی چیز ہے کہ گلے میں رسی ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے. اب وہ یہ آگے بات کرتا ہے, بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے, زیادہ اس سے کیا لکھوں. تو پیش گوئی کو, اور پھر آگے انہوں نے آریوں کو مخاطب بھی کیا. ایک تو یہ چیز ہے, یہ ہے مطلق سٹیٹمنٹ, جنرک سٹیٹمنٹ. اب ہم لے لیتے ہیں اسپیسیفک سٹیٹمنٹ. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو یہ اس لیے ہمارے لیے بہت انپورٹنٹ ہے. روحانی خزائن جلد 5 ہے, صفحہ 288, 288, آئینہ کمالات اسلام. آخری 2 لائنیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ بد خیال لوگوں کو واضح ہو, جس نے پورا پڑھنا ہے پورا پڑھے, ہم نے آپ کو پیج دے دیا, کسی احمدی دوست کو شک شبہ ہو وہ پورا پڑھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارے صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئیوں سے بڑھ کر کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا. یہاں اسپیسیفک سٹیٹمنٹ آ گئی کہ مرزا صاحب نے جو پیش گوئیاں اپنی صداقت کے لیے پیش کی ہیں, یقیناً وہ ان کے صدق اور کذب کو جانچنے کا ایک محق امتحان ہے. اب بد خیال لوگوں کو میں نے ریڈ ہائیڈ لائٹ اس لیے کیا ہے کہ شیخ صاحب بھی اس میں آتے ہیں, میں بھی اس میں آتا ہوں, اکرم صاحب بھی آتے ہیں, اور ہمارے سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ان بد خیال لوگوں کے اندر آتی ہے. لہذا ہمیں اتنی سپیس تو دیں کہ جب ہمیں بد خیال کیا ہی دیا ہے تو ہمیں پھر اس پیمانے پر آپ کو پرکھنے بھی دیں. بہت شکریہ, یہ میری طرف سے ابتدائیہ تھا. باقی میں شیخ صاحب اور اکرم صاحب کو سننا چاہوں گا. اس میں صرف ایک کر لیں کہ مرزا صاحب نے جو آخری اپنے کفن میں کیل ٹھونکی ہوئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ میری ایک پیش گوئی بھی جھوٹی نکلی. مطلب انہوں نے ساری پیش گوئیاں جتنی بھی کرتے ہیں ان میں ایک بندہ کہتا ہے نا کہ میری جی 70-80% ٹھیک ہوں گی, یہ ہے وہ ہے, انہوں نے تو کمال کر دیا کہ میری اگر ایک بھی تو میں جھوٹا. اور بڑے مزے سے لکھتے ہیں کہ قرآن نے میرا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے, قرآن نے. بالکل اب بالکل ایسے. دوسری طرف کہ اپنی عمر کے بارے میں صرف ایک اپنے مرزا صاحب کی اجازت سے اور عامر آپ سے, کہ مرزا صاحب نے مطلب اپنی اس عمر کی پیش گوئیوں سے متعلق اور پیش گوئیوں سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا جو کانسیپٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اللہ کا ایک تصور ہے, جس طرح اس کو, میں آگے وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا کہ مطلب
میں کہتا ہوں کہ دھندلا کیا ہے، بالکل مٹا کے رکھ دیا ہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، چاہے کوئی مانے نہ مانے لیکن یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے قانون سے ہی ہر ایک پتا بھی ہلتا ہے. جیسے ہم ہوں کہتے ہیں نا کہ اللہ کے کہے کے بغیر کو پتہ تک نہیں ہلتا، کہ مطلب وہ اس کے قوانین ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بات، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ اپنے قوانین کو بدلتا نہیں. پھر یہ بات کہ اجل کا ایک دن نہیں، وقت مقرر ہے. ہوں اب یہ جو اللہ پیش کر رہے ہیں، جو لازمی ان کے ذہن میں یہ لاش ہوگا، وہ کچھ ایسا مداری ہے، ایسی کلا بازیاں کھا رہا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. اچھا میں 2-4 سال زیادہ کر دوں گا، 2-4 سال کم کر دوں گا، کیونکہ نہ مجھے تیرے پیدا کرنے کا پتہ ہے، نہ تیرے مارنے کا مجھے ابھی علم ہے جب تک اللہ بات کر رہا ہے. مطلب یہ وقت کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ غلام احمد میں تیری باتیں ہیں اور تیری موت کو لے کے چلوں گا. ہوں اللہ ہو اور وہ یہ کہے کہ ہاں تقریباً تمہاری عمر، تقریباً اندازہ کریں، جسٹ امیجن. اور تقریباً کا لفظ تو آج کل یہ جو سیاسی اور معاشی فائنانشل پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں امریکہ میں اور دنیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ لفظ نہیں استعمال کرتے، وہ بھی اسپیسیفک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ محکمہ موسمیات والے آپ کو ملی میٹرز کے حساب سے بارش کا اور سنو کا بتا دیتے ہیں کہ اتنی ہوگی. ہوں لیکن ادھر انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے مرزا صاحب. بس صرف یہ میں نے عرض کرنا تھا. جی اکرم اچھا صاحب یہ آپ. آپ نے سوری جی اکرم صاحب کی بات سے پہلے ہی بات آ جائے گی. جی جی یہ جو ہے نا 2-4 اوپر. اچھا مزے جی کی بات یہ ہے کہ یہ گوگلی ایسی ہے کہ اگر تو کہا جاتا نا 2-4 بیان یہ رکھا جاتا، کسی جگہ پر 2-4 کہا گیا ہے، کسی پر 5-4 کہا گیا ہے. یہ بھی عجیب ہے. اور کسی پر 2-3 کہا وہی گیا ہے. تحفہ جی گولڑوی آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ 2-3 برس اوپر 2-3 برس نیچے. جی حقیقت الوحی پڑھیں آپ تو اس میں لکھا ہوا ہے 5-4 زیادہ 5-4 کم. ٹھیک ہے. اچھا تریاق القلوب پڑھیں تو اس میں چند سال اوپر چند سال نیچے. یعنی یہ بھی فکس نہیں ہے کہ 2-4 اوپر ہوں گے یا 2-4 نیچے، 5-4 اوپر ہوں گے یا 5-4 نیچے، کچھ اوپر ہوں گے یا کچھ کم. یہ اور پھر 2-4 کا بھی ہے. تو یعنی اس طرح کر کے ایک عجیب و غریب 2-3 2-4 5-4 یہ اس طرح کا وہ سارا معاملہ کیا گیا. یہ بڑا عجیب ہے. بالکل عامر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پہلے میں نے وہی کہا نا کہ جو اللہ کا مطلب انسانی ذہن کے اندر جو تصور ہے، ان 3 سٹیٹمنٹ سے مطلب کیا بیٹھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم کسی ایک ایسی مطلب ذات کا ذکر کر رہے ہیں جسے کچھ پتہ نہیں ہے. وہ گیس سے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹیوے لاندا بندہ، اس پہ چل رہی ہے یہ چیز. جی جی شیخ صاحب 1 منٹ مجھے دیں. جی میں جی آپ سارا آپ کے پاس ہے جناب. جی میں ناظرین کی اطلاع کے لیے جو ہے نا وہ ایک بات اپنا عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ چونکہ اپنا یوٹیوب پہ کافی سارے کاپی رائٹس ایکٹ نافذ ہوتے ہیں، تو جو ہمارے اس پروگرام کا جو سابقہ پروگرام کے اوپر جو جواب دیا ہے ناصر احمد وین صاحب نے، وہ انہوں نے شیخ صاحب کی پرسنل فیس بک آئی ڈی پہ جو ہے نا اس کو ان کو ٹیگ کیا اور شیخ صاحب نے اس کو اپنے پیج کے اوپر جو ہے نا وہ لگا دیا ہے. اس کا لنک میں اس وقت اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہم نے دے دیے. جس نے بھی وہ ویڈیو اپنا مبشر کالوں صاحب کی سننی ہے وہ سن لے وہاں پہ جا کے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اس تبصرے کی طرف آئے جو بھی سٹارٹ ہونا ہے، تاکہ یہ نہ کہ ان کا موقف نہیں دیا. ان کا موقف لنک موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ اپنا اس کو سن سکتے ہیں. بعد میں سننا چاہیں بعد میں سن لیں، اور اس وقت تک یہ ریکارڈنگ بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. جی شیخ صاحب. سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو جماعت کی طرف سے ہمارے پچھلے پروگرام مطلب جو سیرت المہدی کا تھا سیٹرڈے کو ہوا، اس کے جواب میں جماعت نے اپنے کارندے جو ان کے بڑے ایکٹیو ہیں جن کا تعلق کینیڈا سے ہے، جناب ناصر احمد وینس
انہوں نے جماعت کے جو مفتی ہیں مبشر کالم صاحب، ان کی ویڈیو مرزا صاحب کی پیدائش کے حوالے سے جو ہے کہ جی ہم نے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ مرزا صاحب کی پیدائش کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ جواباً لگائی اور مجھے انہوں نے بھیجی یہ چیز. میں نے اپنے فیس بک پیج پہ بھی لگا دی، اس پہ کامنٹس بھی آ رہے ہیں. اب ناصر ویس صاحب کو میں چھوڑتے ہوئے، کیونکہ وہ سوال گندم ہوتی ہے جواب چنا آتا ہے ان کا، وہ ارریلیونٹ اور دوسری باتیں لے کے چلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کیا اپنی عمر کے بارے میں پیش گوئی کی تھی؟ کس بیس پہ کی تھی؟ اگر مرزا صاحب کو اپنی پیدائش کا علم نہیں تھا کہ میری پیدائش کی تاریخ کیا ہے، تو کیسے پتہ چلتا کہ مرزا صاحب 100 سال کے ہو گئے ہیں، 50 سال کے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا مرزا صاحب نے اپنی عمر جو ہے، یا اپنی یوں کہہ لیں کہ جتنی بھی باتیں ہیں اپنی تحریر کے اندر، جو حالات و واقعات سال کے، دن کے، مہینے کے حوالے سے، کیا وہ سن عیسوی سے لیے یا ہجری سے لیے ہوئے ہیں؟ مرزا صاحب ہر جگہ پہ سن عیسوی کا استعمال کرتے ہیں ہر لحاظ سے. یہ اس کے بارے میں ہمارے مرزا صاحب بات کریں گے اس چیز کے بارے میں کہ اس کا فرق کیا پڑتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ مرزا صاحب نے جو اپنی قلم سے اپنے بارے میں تحریر کیا ہے کہ میری عمر اتنی ہے، کیا مرزا صاحب کی اولاد کو، کیا مرزا صاحب کے بعد میں جو ان کی گدی کے وارث بنتے چلے آ رہے ہیں اور جو ان کے اس کاروبار سے اپنی تنخواہ حاصل کرتے ہیں، ان کے پیڈ ایمپلائیز ہیں، یہ جتنے بھی مربی حضرات اور یہ وہ دیگر لوگ ہیں، کیا ان کے پاس مرزا صاحب کی طرف سے لیگل یہ اختیار ہے کہ وہ مرزا صاحب کی باتوں کا انکار کرتے ہوئے مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے دیں کہ مرزا صاحب نہیں جانتے، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور وہ ماننی ہر احمدی کے لیے لازم ہے، مرزا صاحب کی قلم سے بات نکلی ہوئی جو ہے وہ آپ کے لیے لازم نہیں ہے. مرزا صاحب غلط بھی لکھ سکتے ہیں، مرزا صاحب جھوٹ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم جو بات آج کر رہے ہیں آپ کو وہ ماننی ہوگی. کیا اس کا اختیار ہے ان کے پاس؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. جناب مرزا صاحب. شیخ صاحب، مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ یہ سیرت المہدی کا غالباً ہم نے 19واں یا 20واں جو ہے نا وہ ایپیسوڈ کیا تھا، تو اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ کوئی بندہ معترض نہیں آیا اس پہ. حالانکہ ہم نے یہ کہتے تھے کہ درمیان میں سے مکھی کی طرح جو ہے نا وہ ایک بات اچک لیتے ہیں اور اس پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں. تو ہم نے اسی اعتراض کو رفع کرنے کے لیے ہم نے سیرت المہدی روایت نمبر 1 سے شروع کیا. اب جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ غالباً 44 یا 45 اپنا روایت نمبر پہ ہم پہنچ چکے ہیں. تو وہاں تک کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا. یہاں پہ جب بات آئی جہاں پہ مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے 1836 ان کی تاریخ پیدائش جو ہے نا وہ درج کیا اور اس پہ ہم نے اپنا تبصرہ کیا ہے کہ 1836 سے لے کے 1908 تک یہ بھی جو ہے نا وہ 72 سال بنتے ہیں میکسیمم، زیادہ سے زیادہ. تو پہلی دفعہ جو ہے نا وہ کسی احمدی نے اس پر اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب اس نے جماعتی حوالے سے، جماعت کے جو مفتی سلسلہ ہیں جن مبشر کالوں صاحب، ان کی زبانی اپنا وہ دینے کی کوشش کی ہے. تو میں اس پہ ناصر احمد وین صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ چلیں وہی صحیح. اگرچہ جماعت ان کو تسلیم نہیں کرے گی، وہ کہیں گے کہ یہ خاکسار کا ذاتی موقف ہے، اور جماعت بھی کہے گی کہ نہیں یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہماری اجازت کے بغیر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو آیا تو صحیح کوئی، اور ہم باقی احمدیوں کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بغور ہمارے پروگرام سنیں اور ان پہ تنقیدی جائزہ جو ہے نا وہ ایک تلوار لے کے بیٹھ جائیں ہمارے اوپر. اگر ہم کہیں پہ بھی کوئی غلط حوالہ دیتے ہیں، غلط ریفرنس دیتے ہیں، تو وہ اس کا جواب دیں.
میں ایک سیکنڈ اگر مرزا صاحب یہاں پہ بات صرف ناصر وینس صاحب نے چونکہ وہ ویڈیو لگائی ہے تو اس لیے ان کا آ گیا، ورنہ ان کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جماعت کے مفتی اعلیٰ جناب مبشر کالوں، جی ہم جی اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا جماعت اس سے انکار نہیں کر سکتی. ابھی ہم جماعت کا انکار جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. اچھا چلیے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جی. چلیے مرزا صاحب. اچھا، یہ میں آپ کے سامنے ایک اسکرین جو ہے نا وہ اپنا شیئر کرنے لگا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ پاکٹ بک ہے. پاکٹ بک کا صفحہ نمبر 617 ہے. اس پہ انہوں نے لکھا ہے خادم صاحب نے کہ اس پیشگوئی، یہ جو عمر والی پیشگوئی ہے اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس پیشگوئی کے مطابق مرزا صاحب کی عمر 75.5 سال تھی، یعنی 75.5 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اب یہ تاریخ احمدیت کی جلد 2 ہے اس وقت آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اس میں دوست محمد شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وفات کے وقت مرزا صاحب کی عمر 73 سال کے قریب تھی. اچھا، اور جو ویکیپیڈیا پہ یا جماعت جو کی ہے 1835 کے حساب سے، اس حساب سے ان کی عمر جو ہے نا وہ 73 سال بنتی ہے. اور مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے کے بقول 1836 کی پیدائش ہے تو 72 سال بنتی ہے. ابھی تک تو جماعت بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ ان کی اصل تاریخ پیدائش کیا ہے یا ان کی اصل عمر کیا ہے. پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ چھاجتے بولے چھننی کیوں بولے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ جماعت والے بتائیں گے مرزا بشیر احمد ایم اے، دوست محمد شاہد اور جو اپنا خادم جو ہیں وہ اپنا گجرات والے، خادم صاحب، ان کے آگے مبشر کانو صاحب کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے. نہیں یہاں پہ اس کے ساتھ اکرم صاحب اس کے ساتھ مرزا صاحب کو بھی لے لینا کہ دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو مرزا غلام احمد سے کوئی تعلق پیری مریدی کا یا ان کے خون کے حوالے سے، ان کی اولاد ہونے کے حوالے سے رکھتے ہیں، لیکن اس شخص نے جو اپنے قلم سے تحریر کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں یہ خاطر میں نہیں لا رہے. وہ شخص لکھتا ہے کہ میری سن پیدائش جو ہے وہ 1839 یا 40 ہے. سوال ہے کہ اس کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے. شیخ صاحب یہ پوری جماعت کے ان کے جو بھی چھوٹے سے مبلغ سے لے کے بڑے مفتی سلسلہ تک چلے جائیں اور ان کے مورخین تک چلے جائیں تو وہ آپ کو ایک ہی بات رٹی رٹائی ہے کہ حضرت صاحب نے یہ جو اپنی عمر کے بارے میں جتنا کچھ بھی لکھا ہے، 1839 لکھا ہے، 40 لکھا ہے، یا فلاں سن میں اتنے سال کا تھا، وہ ظن و تخمین پر مبنی ہے. دبے لفظوں میں یہ مانتے ہیں. لیکن اب جو مفتی سلسلہ کی جو بات ہے نا، وہ اس میں اس بات کو تو وہ دبے لفظوں میں مان گئے کہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ ظن و تخمین کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ لکھا ہے. نئی بات جو مفتی سلسلہ صاحب نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی اصل جو عمر ہے نا اس کا اندازہ ان کے الہام سے ہوتا ہے، اور الہام کے مطابق جو ہے نا ان کی عمر اتنی تھی. تو آج ہم بتائیں گے کہ الہام کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا. اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو پوری تاریخ احمدیت میں کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ نہ تو مورخ احمدیت نے نقل کی ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہ پاکٹ بک والے جو خادم صاحب ہیں انہوں نے نقل کی ہے کہ جب مرزا صاحب نے یہ پیشین گوئی کی تھی تو کیا کسی بندے نے ان سے اس پیشین گوئی کے حوالے سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ پیش گوئی کی ہے تو اس وقت آپ کی عمر کیا ہے. یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے. اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو کیا خیال ہے سارا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا؟ بالکل ہو جاتا ہے، بالکل. ٹھیک ہے، وہ الہام بھی بتا دیجئے کیا ہے. جی جی، وہ میں ابھی وہ سارا اسی کی طرف جو ہے نا میں ابھی آنے لگا ہوں. ٹھیک. یہ جس وقت یہ پیش گوئی ہو گئی تو
اس کے بعد یہ اس وقت آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے تاریخ احمدیت کی جلد نمبر 2 میں اور اس کا صفحہ نمبر 542. اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز جو ہے نا وہ شیئر کرنے لگا ہوں. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, آپ اس وقت تک اپنی بات کریں, میں ذرا وہ اسکرین پہ لے آؤں چیزیں. تھینک یو جی, تھینک یو. عامر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں زبردست, میں تو سننا چاہ رہا ہوں, بڑی مزے کی گفتگو چل رہی ہے. میں نے کہا میں بھی تخمینہ لگانے کی کوشش کروں نا, میں بھی اپنے ٹائم کوشش کر رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. آپ بھی جمع تفریق کریں نا ذرا تھوڑا سا. اچھا مزے کی بات پتہ کیا ہے جی, یہ جمع تفریق یہ نہیں ہے کہ یہ ہم صرف کر رہے ہیں, ان کی اولاد نے خود کہا کہ جمع تفریق کریں. اب یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ایک منٹ. یہ جی ایک منٹ مجھے دیجیے گا. جمع تفریق جو ہے نا, پھر ہم جمع تفریق کر کے ہی دیکھیں. تو میں آپ سے اب جمع تفریق جو ہے نا وہ میں نے آپ سے کروانی ہے جی شیخ صاحب. میرا امتحان آ گیا. اچھا ٹھیک ہے جی, جمع تفریق جو ہے ہم آپ سے کروائیں گے. اب آپ کا ٹکراؤ نہ ہو جائے کہ ادھر سے وہ لگا رہے ہوں اسکرین شاٹ اور آپ لگا رہے ہوں دونوں. نہیں کدھر سے مرزا صاحب نے؟ نہیں مرزا صاحب جو ہیں وہ لگائیں, ہمارے مرزا صاحب ضرور لگائیں. یہ جی میں شیئر کر دیتا ہوں ذرا, یہ آ گئی. ٹھیک ہے جی, جی یہ آپ نے دیکھیں. ہاں میں زوم کر دیتا ہوں. اچھا مرزا صاحب اگر آپ کی بات کی کنٹینیوٹی ہے آپ ضرور پہلے کر لیں, میں تو پھر بعد میں کرتا رہوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہ بات کر لیں, یہ سیرت المہدی آپ یہ بات کر لیں, پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر. ہاں شیخ صاحب یہ سیرت المہدی ہے. مزے کی بات پتہ ہے کہ آپ نے تخمینوں کی بات کی نا, تو میں نے کہا چلے میں پہلے یہ تخمینہ پڑھا دیتا ہوں. تو یہ صفحہ نمبر 255 ہم دیکھ لیتے ہیں, حصہ اول آ جائے گا سیرت المہدی. ٹھیک ہے, اس میں روایت نمبر ہے 283. یہ ٹھیک ہے 283 نمبر روایت. اب یہ دیکھیں, پہلے یہاں سے پڑھتے ہیں. بیان کیا مجھ سے مولوی شیر علی صاحب نے کہ حضرت مسیح موعود فرماتے تھے کہ جب سلطان احمد پیدا ہوا, خان بہادر جی ٹھیک ہے, سلطان احمد پیدا ہوا, اس وقت ہماری عمر صرف 16 برس تھی, 16 سال کی تھی. ٹھیک ہے, سویٹ 16. ٹھیک ہے نا جی, یہ مرزا صاحب سویٹ 16 عمر کے تھے. اب یہ تو حوالہ چلیں آپ پڑھ رہے ہیں, مگر شیخ صاحب تخمینوں کے حوالے سے بتانے لگا ہوں. یہ بیٹا کیا کہتا ہے, یہ ذرا بیٹے کا چیک کریے. خاکسار عرض کرتا ہے کہ عمر کے متعلق حضرت صاحب کے سب اندازے ہی ہیں, اندازے ہیں, کوئی یقینی علم نہیں ہے, کوئی یقینی علم کوئی بھی نہیں ہے. تو یعنی اگر مبشر کالو, بشیر الدین محمود, کوئی وینس بھینس کوئی بھی ہے, کوئی بھی, تو وہ سب یقینی کوئی علم سے بات نہیں کر رہا, تخمینہ لگائیں گے. ہمارے تخمینے کو غلط ثابت کر دیں, اپنا تخمینہ ثابت کر دیں. پس آپ کی تاریخ پیدائش اور عمر کے متعلق اگر کوئی قابل اعتماد ذریعہ ہے تو یہی ہے کہ مختلف جہات سے اس سوال پر غور کیا جاوے اور پھر ان کے مجموعی نتیجے سے کوئی رائے قائم کی جاوے. کسی منفرد کڑی سے اس سوال کا حل مشکل ہے. اچھا اب پڑھتی ہے کیونکہ وہ کسی قطعی علم پر مبنی نہیں اور بلکہ اندازے ہیں جو آپ نے لگائے, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا خاکسار 1800 نکلتی ہے, تاریخ پیدائش جو ہے یہ نکلتی ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, وہاں پہ وہ ہجری کہہ رہے ہیں نا, ہجری ذکر کر دیا. میرا شیخ صاحب سوال یہ ہے, یہ جو بندہ ہے یہ سلطان احمد, یہ کب پیدا ہوا ہے؟ اگر اس کی پیدائش پتہ چل جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب کی 16 سال کی عمر کب تھی. یہ دیکھیں یہ لنک ہے, تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سلطان احمد جب پیدا ہوا ہے مرزا صاحب کی عمر ہے 16 سال. تو جس سن میں سلطان احمد پیدا ہوا ہے اس سن سے 16 سال کی عمر کاؤنٹ کر کے 1908 تک, 1908 پہ تو اختلاف کوئی نہیں نا, 26 مئی ادھر سے ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ان کی عمر آپ دیکھ لیتے ہیں. سلطان احمد صاحب کب پیدا ہوئے, سلطان احمد جو پیدا ہوا تھا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی. ٹھیک ہے, ذرا رکیے گا, یہ دوسری جلد اوپن کرنی پڑنی ہے, ایک منٹ. نہیں اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک دکھا کے, تاکہ انہی نے جو بتایا نا, انہوں نے کہا کڑی شڑی آپ ملا لیں, تو ہم کڑی جو ہے وہ ملا لیتے ہیں.
روایت کدھر گئی؟ 467. ٹھیک ہے، تو بہت ہی لمبی روایتیں ٹھوک دی ہیں انہوں نے. یہ 467 پہ یہ حصہ ایک دوم میں منٹ. ہے. یہ آپ کو مل جائے گی حصہ دوم میں، میرے خیال سے. ہاں، حصہ دوم میں آئے گی. جی یہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے یہ تو مل جائے گی. رکیے گا، میرے خیال سے یہ ڈھونڈنی پڑے گی کیونکہ میں بھی تخمینے ڈھونڈ ہی رہا تھا. بات کر رہے یہ تھے جی تو 1855 یا 56 بقول اس 1855. ہاں جی ہاں، سیرت المہدی کے اندر ہی ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ سیرت المہدی میں ٹھیک ہے، فضل احمد کی 1857 یا 58 اور ٹھیک ہے، اس کی سلطان کی 1855 یا 1856. ٹھیک ہے. 1856 ہم لے مطلب لیتے ہیں. جی 1855 لے لیتے ہیں. جی 56 لے لیں آپ تو مرزا صاحب 56 40 میں آ گئے. تو 1840 یعنی 16 سال کی عمر. تو مرزا صاحب آ گئے 1840 میں. جی 1840 سے 1908 تک چلیں، کتنا ہو گیا؟ 60 اور 8 68 سال. 68. ٹھیک. 1908 بنے گی 68. تو مرزا صاحب کی پیشگوئی کدھر پوری ہوئی؟ نہیں اب 80 سال سے کچھ. یہاں پہ ہاں نہیں، ان کو تھوڑا سا جی دیں، مارجن دیں جی. کہ ان کی بات مان لیتے ہیں 35. ان کی بات ٹھیک مان ہے، لیتے ہیں 35. ٹھیک ہے. 73 سال بنی. پھر بھی 73 سال ہے. ٹھیک ہے. اور 80 سے کچھ. ہاں اسی ٹھیک ہے. شخص سیرت المہدی کے مصنف مرزا بشیر احمد کی کہ ان کو جو صحیح معلوم ہوتی ہے وہ 36 ہوتی ہے، مطلب بڑا ایمانداری، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک اس کے ٹھیک. حوالے سے 72 بن گئی. یعنی 75 سے اوپر نہیں جا پائی، 75 کے پاس بھی. نہیں مطلب 75 نہیں، 75 74 بھی نہیں، نہیں بنتی. 74 بھی 74 نہیں، بھی 73 سے کم ہی بن رہی ہے. 35 کے مطابق بھی 73 بن رہی ہے. 73 بنتی ہاں ہے. تو بس دیکھ لیں. عامر مقصد یہ ہے، میں احمدی دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں چونکہ بات ہے آپ کے ایمان کی، آپ نے مرزا صاحب کو ان کے دعوے کے مطابق کہ میں امام مہدی ہوں اور میں وہ مسیحا ہوں جس کی پیشگوئی رسول کریم نے کی تھی. حالانکہ رسول کریم نے باقاعدہ طور پر مسیح کی نہیں کی تھی، دی مسیح کی تھی. یعنی احادیث کے اندر عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. اگر حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تو پھر حضرت عیسیٰ کے آنے کا جواز ہی کوئی نہیں بنتا کہ جو آپ کے بقول مسلمان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی حضرت عیسیٰ آئیں گے. جب وہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں تو پھر کسی حضرت عیسیٰ نے نہیں آنا. تو یہ مرزا صاحب کدھر سے آ گئے؟ اچھا مرزا صاحب جی وہ اس لیے آئے، بے شک رسول کریم نے عیسیٰ ابن مریم کی بات کی، لیکن رسول کریم کی مراد یہ تھی. اب بندہ ان سے پوچھے بھی آپ کو کیسے پتا کہ ان کی مراد کیا تھی؟ چلیں یہ بھی مان لی بات کہ ان کی مراد یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے اوصاف رکھتا ہوا وہ شخص، حضرت عیسیٰ جیسی خصلتیں رکھتا ہوا شخص جو ہے، اس سے مراد وہ ہے. تو اس کی خصلتیں اور اس کے اوصاف کی ایسی کی تیسی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیں، مرزا صاحب نے خود کی ہوئی ہے، تو پھر مرزا صاحب کو بھی مانے وہی خصلتوں کا مالک کہ وہ کس گندی راہ سے اگر عیسیٰ ابن مریم معاذ اللہ پیدا ہوئے تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ یار خدا را اپنی عقل کا استعمال کریں، سوچیں اس چیز کو کہ اس شخص نے آپ کو دیا کہ میری ایک پیشگوئی غلط تو میں جھوٹا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے مان لی بات آپ کی جو آپ 1835
जो लिखते हैं, मान ली मैंने बात, 35 और 65 कितने हो गए? 100। 30 हो गए। अच्छा 35 और 65, सॉरी ऐड, सॉरी, हाँ 100 हो गए, ठीक हो ठीक है, गया। 100 हो गए। और ऊपर 8 डाल लें, नहीं उसके ऊपर मतलब जो है 100, 1900, 1908, ठीक हो गया। 1908, ठीक है। अब 65 के अंदर वो 8 डाल लें, 73 हो गए। ये बन गए 73, 73। 73। अब ये आप मांगें कि नहीं जी देखें ऐसे नहीं ऐसे कर लें, वहां तो आप रसूल करीम की मुराद ले आए, उनसे मुराद ईसा इब्न मरियम से मुराद थी उस जैसा। तो यहाँ पे आप इधर उधर, आपको तो जरा सी चीज एक मिलती है। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ आपको कि मिर्जा साहब एक मर्तबा सुबह घर से सैर को निकले, तो थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कि कोई बकरियां चराने वाला है। तो उसने मिर्जा साहब को देखा, उसने कहा भाई मेरी बात सुनो यार, मैं एक चीज भूल गया हूँ, तो मेरी जरा बकरियों का ख्याल करते हो, मैं अपना ये कोई चीज ले आऊं या काम करके आ जाऊं। मिर्जा साहब कहते हैं देखें, हमने नबियों वाला पेशा, हमने नबियों वाला काम किया कि वो बकरियां चराया करते थे। मेरे हाथ जुड़े हुए हैं आपसे। जब कोई शेख शख्स साहब, अपने आप को इस शेख तरह साहब, से मतलब ये बातें करे कि मेरे को कहे मेरे दिमाग के अंदर जो है वो ऐसे है, मेरा निचला धड़ जो है वो ऐसे है, ये मेरी दो बीमारियां हैं। क्यों? रसूल करीम ने कहा था 2 जर्द चादरों में, कुरान कह रहा है जर्द रंग को जवान ताकतवर। हजरत मूसा का जो है डायलॉग वो पढ़ लें, उसमें कि वो जब बात करती है कौम के जी वो कैसी होनी चाहिए बचिया जो है, तो वो बताते हैं कि सुनहरे रंग की जवान। कुरान जो है हकीकी जिंदगी में उसको सेहत की निशानी दे रहा है। मिर्जा साहब ख्वाबों की दुनिया में चले गए कि ख्वाब में जर्द रंग देखना बीमारी होती है। ये आलम था मिर्जा साहब का। आप आप लोगों ने अपना ईमान उनके हाथों में दिया हुआ है। शेख साहब बड़ी इस हिसाब खुशी से से तो दें, फिर बड़ी खुशी से दें। आमिर ये लोग दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फैसला खुद करें। आप मिर्जा लेकिन साहब को जरूर माने, बिल्कुल नहीं छोड़ें, लेकिन आपके पास उसका बाकायदा तौर पे कोई जवाज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। आप कहें कि ये फैसला मैं खुद कर रहा हूं। अपने बच्चों को ये ना करें कि तुम पैदा हो गए हो तो इसलिए तुम ऐसे हो। बच्चों को इख्तियार दें और बच्चों को मिसगाइड ना करें। जो आजकल की ये सोशल मीडिया की जनरेशन है जिसमें आप ये धोखा दे रहे हैं, हजरत अहमद अलैहिस्सलाम कह के ये बातें ना करें इनसे। इनको सच बताएं कि मिर्जा गुलाम अहमद प्रेग्नेंट कैसे हुए थे, मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को डिलीवर कैसे किया था अपने ही पेट से। क्या कुछ खुदा का खौफ करें। जी आमिर। जी शेख मैं ये साहब। कहने लगा, और जी मैंने कहा ये आमिर साहब को मैं सॉरी, बात करता हूँ। मैं जी जी सिर्फ एक चीज कहने लगा था। मैंने कहा हजरत जिस तरह इन्होंने बकरियां चराई हैं, इस तरह तो कुर्बानी के दुम्बे और लेले मेरे घर में भी आया करते थे, बकरे बुकरे, वो तो मैंने भी चराए हुए हैं, तो मैनू भी कुछ मान लो ना, थोड़ी मेहरबानी। तो उनको भी सैर सूर में करवाया करता था बचपन में बकरों को। तो ये अजीबो गरीब किस्म की कलाबाजी है या जो आपने जी रखी। अकरम साहब। बाकी इस पर शेख साहब ये है कि सेपरेट इंशाल्लाह इस पर प्रोग्राम, ये जो आपने नुक्ता जी उठाया सोशल मीडिया की यूथ के ऊपर, अहमद जी अलैहिस्सलाम का आपसे इंशाल्लाह। जिक्र भी कर रहा था, इस पर इंशाल्लाह मैं दोस्तों को बता देता हूँ, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक प्रोग्राम आएगा जो कि ये सोशल मीडिया के ऊपर मुरब्बियान जो हैं पूरा प्लान्ड तरीके से अहमद अलैहिस्सलाम के नारे लगा रहे हैं, और हयात वफात मसीह के हवाले से अलैहिस्सलाम, इस हवाले से भी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं अहमदी दोस्तों में, उसको क्लियर करने के हवाले से अनकरीब प्रोग्राम आएगा। जी अकरम भाई। ये आमिर अकरम साहब साहब ये ये दावत दे लीजिएगा, अकरम साहब दावत दे लीजिएगा जी जी नासिर वैस साहब को कि देख मियाँ, आप सुन रहे हो ये प्रोग्राम, देख रहे हो प्रोग्राम, उस दिन भी आप देख रहे थे, आके यहाँ कह दो कि मैं इसलिए नहीं आ सकता कि मुझे जमात ने मना किया हुआ, जो कि हमें पता है। आप बता दो ताकि आपके अहमदी भाइयों को पता चल जाए, चूंकि वो कहते हैं जी क्यों नहीं आते, तो आप बता दो कि हमें जमात ने कोई मना नहीं किया कोई हुआ। नहीं शेख साहब, वो कल को पोस्ट लगा देंगे, खैर है, पोस्ट लगा देंगे, वो खैर है। चलें, आपका खानदान है, कारोबार है, आप मिर्जा लोगों का, आप भी वही हैं, ठीक है, करें बात।
اچھا شیخ صاحب یہ میں آپ کے سامنے یہ میں نے شیئر کی، یہ ہے نشان آسمانی، مرزا صاحب کی تو نہیں ہے مرزا صاحب کی ہے. یار، نیچے جو نام دیا ہوا شہادت یہ دیکھیں حضرت، الملہمین. ہاں اس کا دوسرا اچھا نام اس کا شہادت دوسرا الملہمین. نام، ہاں 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 جی اچھا یہ پھر ہے، نشان. یہ اس کے مصنف یہ تالیف ہوئی ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی. یار آپ یہ ہے پرانی کہ کتابیں نکال لائے ہو، اصل کتابیں نکال لائے ہو. نہیں یہ وہیں سے لیے. یہ ہے جنوری 1896 کو جو ہے نا یہ شائع ہوئی اس ہے. کو زوم کریں مرزا صاحب، اس کو زوم کریں، یہ ڈیٹ کو زوم یہ کریں. دیکھیں، یہ دیکھیں کچھ لوگ، ہاں یہ 1896 جنوری، ٹھیک ہو گیا. جنوری 1896 میں یہ شائع ہوئی ہے جی اور یہ اس کا صفحہ نمبر 374 ہے. یہ میں اس کو بھی زوم کرنے لگا ہوں. جی. اب یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہ جو وہ امام ملہم ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے گا 40 برس تک زندگی کرے گا. اب واضح رہے کہ یہ عاجز اپنی عمر کے 40ویں برس میں دعوت حق کے لیے بالالہام خاص مامور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ 80 برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہوگی. سو اس الہام سے 40 برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے، جن میں سے 10 برس کامل گزر بھی گئے. دیکھو براہیم احمد صفحہ نمبر 2. اب یہ جنوری 1896 میں یہ چھپی ہے، تو اس کا مطلب ہے دسمبر نومبر 1895 میں یہ اپنا ہوئی ہے. تو 1985 میں 1885 میں وہ کہنے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ اپنا دعوت حق کے لیے جو ہے نا میں الہام سے مامور کیا گیا. 30 سال. اچھا، اور اب 40 برس اب دعوت بھی ثابت کرنی ہے آگے. اب 85 سے آگے 40 کیسے ثابت کریں گے اگر مبشر کالم صاحب الہام پہ ہی آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب 40 برس آگے کیسے جو ہے نا وہ ثابت کریں گے؟ اچھا ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری یہ دیکھیں کہ اگر الہام پہ بات آتی ہے تو یہ آپ کے سامنے حقیقت الوحی ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 81 ہے. کتاب کا نام حقیقت الوحی ہے. اس کے حاشیے میں جائیں تو وہاں پہ جو ہے نا یہ ایک اپنی وحی جو ہے نا یہ لکھا ہوا کہ معاذ اللہ وحی، یعنی توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو. کہتے ہیں ان تمام کلمات الہیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے نہ مغلیہ. نامعلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس عاجز کا خاندان نہ تو فارسی ہے نہ مغلیہ، پتہ نہیں کس غلطی کی وجہ سے جو ہے نا مشہور ہو گیا. اور وہ آگے نیچے وہ شجرہ جو ہے نا بیان کرنے، اور پھر آخر میں نیچے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہرحال جو کچھ خدا نے ظاہر فرمایا ہے وہی درست ہے. انسان ایک ادنا سی لغزش سے غلطی میں پڑ سکتا ہے مگر خدا سیب اور غلطی سے پاک ہے. اب جہاں پہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرا خاندان مغلیہ نہیں ہے، میرا خاندان فارسی نہیں ہے، مجھے اللہ نے وہی کر کے بتایا، اس الہام کو تو انہوں نے مانا نہیں. آج تک مرزا غلام احمد لکھتے آئے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ عمر کے معاملے میں اب مبشر کالم صاحب وہاں پہ لے آئے تو ذات بھی بدلے یہاں پہ. جو مرزا صاحب خود تسلیم کر کے گئے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھ کے گئے ہوئے ہیں، جماعت نے اس کو اپنے پبلشنگ پریس میں باقاعدہ شائع کیا ہے، وہ غلطی تو آپ نے درست نہیں کی. یہ سیرت المہدی کی ایک روایت پہ آ کے آپ کو جو ہے نا وہ غلطی نظر آ گئی ہے. زبردست ماشاءاللہ. یار اچھا مرزا صاحب گو کہ آپ اپنے خاندان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، لیکن آپ جس دیانت سے کام لے رہے ہیں میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ آگے ضرور چلیے گا. احمدی حضرات، یہ جو ابھی مرزا صاحب نے بات کی ہے حقیقت الوحی کے حوالے سے، خدا را اس کو پڑھیے گا، دیکھیے گا. آپ جب اس کو دیکھیں پاس کر کے اس پہ وہ باقاعدہ طور پہ صفحہ نمبر لے لیں، روحانی خزان کی والیوم لے لیں اور اس گفتگو کو سنیے، پھر اس کو دیکھیے. اگر کوئی آپ سمجھے کہ یہ مرزا صاحب غلط کہہ رہے ہیں یا مرزا صاحب صحیح نہیں سمجھے، یقین کریں میں آن ایئر آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کریں گے میں اسے بالکل تسلیم کروں گا اسی طرح کہ ہاں آپ جو فرما رہے ہیں میک سینس اور صحیح ہیں. ہمت کیجیے گا، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. جی مرزا صاحب. اچھا اس سے پہلے آگے بڑھیں، ایک بڑا مزے کا پوائنٹ ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ایک بڑی مزے کی پیش گوئی تھی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں 6000 سال کے اندر آیا ہوں، اور اس 6000 کا آنکڑا ایسے پورا کیا تھا حروف ابجد کے ذریعے
حروف وہ ابجد کے بھی ذریعے کہ میرا اب وہ آ رہا ہے, عمل چلے صاحب میں روک رہا ہوں, بس ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے وہ پھر بھی آ مرزا جاتا ہے صاحب وہ یہ اب خاندانی معاملہ ہے عمر, یہ خاندان کا معاملہ. نہیں, پھر آپ کریں ڈسکس, مجھے ایک دم نہیں. آپ کے پوائنٹ سے یاد آیا. اب چونکہ جو ہے نا وہ ساری بات الہام پہ ہو رہی ہے نا, جی اب ٹھیک بات ہے. جو ہے نا وہ مرزا صاحب کے ظن و تخمین سے یا مرزا صاحب کی لکھی ہوئی باتوں سے تو جو ہے نا وہ چلے گئے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ بات الہام پہ ہو رہی, تو اب ہم الہام پہ آ رہے ہیں. جی ابھی جی میری جی بات بالکل. پوری یہ کریں اس بھائی. وقت چشمہ معرفت کا پیج آپ کے سامنے ہے. یہ چشمہ معرفت یہ ہے 15 مئی 1908. اچھا 15 مرنے مئی 1908 یعنی کو جو ہے نا مرزا صاحب نے حوالے مرنے سے کیے. 11 دن 11 پہلے. دن پہلے. نہیں, یہ نیچے دیکھیں تاریخ اشاعت دیکھیں 20 مئی 1908. اچھا, انہوں نے 15 مئی کو لکھی ہے اور یہ اشاعت اس کی ہوئی ہے 20 کو. ٹھیک ہو گیا. 20 مئی, یعنی یہ صرف مرزا صاحب کی وفات سے 6 دن پہلے. آپ کوئی دن پہلے کی جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں, 5 دن پہلے یا 6 دن پہلے کی. اب چلیں اس میں 11 دن جی پہلے بھی لگا لیتے ہیں, جو کہ ان کو لکھ کے دے چلے دی مہینہ گئی. پہلے لگانا, مرزا صاحب نے مہینہ پہلے لکھی ہوگی. ٹھیک ہے اوکے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا صفحہ نمبر, یہ روحانی خزائن کی یہ جلد نمبر 23 ہے. اس کا صفحہ نمبر 336 ہے اور کتاب کا نام چشمہ معرفت ہے. اس میں مرزا صاحب یہ نیچے لکھتے ہیں کہ ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابلے پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا. ہاں, آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ میں, یہ اب آگے صفحہ شروع ہو رہا ہے اسی کا, جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا. یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے. مرزا صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے. جی اب یہاں پہ ہے 1908 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا. میں آنے لگا مجھے پتا ہے. آپ کریں بات. اوکے کر رہے. نہیں, آپ کریں بات. اب انہوں نے جو گیم کھیلی ہوئی ہے یہاں پہ, اپنا جو دھوکہ دیتے ہیں جماعت کو, وہ یہ ہے کہ جی عبدالحکیم نے لکھا تھا کہ 4 اگست 1908 کو ہلاک ہو جائے. نہیں, مرزا صاحب تو خود یہ بات مانتے ہیں کہ پیش گوئی میں بعض اوقات استعارات بھی ہوتے ہیں. پھر آتھم کی بار ان کی کہاں چلی گئی جی وہ 15 ماہ والی. یہ تو آپ کریں گے نا باتیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت نہیں, انہوں نے شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ تک کا لفظ یہیں یوز کر دیا خدا. اب ان کو مرزا صاحب کی بات پہ اعتبار نہیں ہے. اللہ بھلا کرے. دس از دا پوائنٹ. غلطی. جی اچھا, خیر, کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا یہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب مرزا صاحب کے 313 صاحب میں سے تھے. بالکل یہ ایسے ہی بس تبصرے کے طور پہ. اب یہاں پہ نیچے مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ تب اس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا, مگر خدا نے اس کی پیشگوئی کے مقابلے پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا. سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے, خدا اس کی مدد کرے گا. عبدالحکیم کی مدد ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ وہ اپنا عامر صاحب وہ شعر کیا تھا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. اور ہم تو ان کو منہ مانگی موت دیں گے. میں نے پروگرام کے ابتدا میں کہا تھا کہ کیا اس پیشگوئی کو لے کے مرزا صاحب کے ساتھ کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت آپ یہ پیشگوئی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر کیا ہے, تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن وہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, ایسی تمام روایتیں نہ وہ مورخ احمدیت کی نظر سے گزرتی ہیں, نہ وہ خالد احمدیت کی نظر سے گزرتی ہیں, اور نہ ہی وہ یہ جو چھوٹے موٹے انصر رضا وغیرہ اور جو اپنا سرکاری مربیان اپنا پھرتے ہیں, نہ ان کی نظر سے گزرتی ہیں. یہ آخری والا میں ابھی پیش کرنے لگا ہوں. اچھا, یہاں نا میں اضافے کے طور پر آپ اس سے پہلے حوالہ پڑھیں, میں یہ کہہ دوں عبدالحکیم جو پٹیالوی تھا
शेख साहब इस बंदे के बारे में भी क्लेम करके बैठा हुआ था कि जी मुबाला हार गया। सनाउल्लाह अमृतसरी की बारी आती है तो कहते हैं मुबाला एक्सेप्ट नहीं किया था, अब्दुल हकीम की बारी आती है तो कहते हैं मुबाला एक्सेप्ट हो गया हुआ था, हालांकि बददुआ हुई थी दोनों जी, तरफ जी। से, बददुआ को मुबाला लिखा हुआ है जी। सॉरी। आमिर अच्छा। आमिर डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब बड़े ही बाइज्जत इंसान थे। आप वो अंदाजा मैं मिर्जा साहब की जुबानी आपको बताऊंगा कि वो क्या थे। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी उसको मुर्तद और जो उसके बारे में मुग़ल्लज़ात कहे हैं, वो शख्स मुफस्सिर कुरान था। मिर्ज़ा साहब को तो कुरान का तर्जुमा तक करना नसीब नहीं हुआ। मिर्ज़ा साहब ने के नाम पे आज ये तफसीरें कर रहे हैं कि जी मिर्ज़ा साहब ने जिन-जिन आयात की बातें की हैं, उसकी तफसीर बना के कि तफसीर कुरान की बाई मिर्ज़ा गुलाम अहमद। आप अंदाज़ा करें कि ये अदबी लिहाज से, मज़हबी लिहाज से किस ख़यानत के और किस मतलब बददियानती के मुर्तकिब हो रही है ये जमात। मतलब ये जो पढ़े लिखे हैं दीन है। मिर्ज़ा साहब ने तो अपनी किताब में लिखा हुआ, हमारा इरादा था कि हम कुरान की तफसीर लिखें, लेकिन नहीं लिख सके और इन्होंने लिख के दे दी कि ये तफसीर है। अगर किसी को चाहिए तो मैं दिखा दूँगा मिर्ज़ा साहब की तफसीर, जो जमात बिल्कुल। ने छापी। जी मिर्ज़ा जी साहब। जी शेख साहब। अच्छा शेख साहब, ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 17 ये मार्च 1904। 17 मार्च 1904 का अल हकम अखबार है। ये अल हकम की जिल्द नंबर 8 है और उसका शुमारा नंबर 9 है जी। ये कलमाते तैयबात या मलफूजात अहमदिया। ठीक। इसमें मिर्जा साहब कोई जो है ना वो वाज फरमा रहे हैं और उस वाज में कोई नवाब साहब और उनके मुशीर आला बैठे हुए हैं। वो वाज के बाद उनसे सवाल करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये आता है, ये नवाब साहब का सवाल आता है, ये मिर्जा साहब का जवाब आता है। अच्छा, अब नवाब साहब के मुशीर आला कहते हैं कि क्या जनाब को भी ये इतला दी गई कि आपकी उम्र कितनी होगी? हजरत अकदस कहते हैं कि हाँ, उम्र के मुतल्लिक मुझे इल्हामन ये बताया गया है कि वो 80 के करीब होगी और हाल में एक रोया के जरिए ये भी मालूम हुआ कि 15 साल और बढ़ाने के वास्ते दुआ की है। बेड़ा ही गर्क हो गया। अच्छा, नहीं ठहरें। उस पर हजरत अकदस ने रोया सुनाया जो पहले अल हकम में दर्ज हो चुका है। एडिटर मुशीर आला, अब जनाब की उम्र क्या होगी? हजरत अकदस 65 या 66 साल। लो कर लो 1904 में 65 या 66। शेख साहब, मैं आज अहमदियों को आपके तवसत से उनकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि वो अगर मिर्जा साहब के उम्र पे बात करनी है, अगर इल्हाम से बात करनी है तो इल्हाम पे आ जाएं, अगर मिर्जा साहब की तहरीरात से बात करनी है तो उस पे आ जाएं, अगर जमात के मुअर्रिखीन के हवाले से बात करनी है तो आप उस पे आ जाएं। हम हर जगह पे आपको तजाद दिखाएंगे और हर जगह पे उनका कम अज कम काजिब होना जो है ना वो साबित करेंगे। अव्वल तो हम साबित कर चुके हैं इस वक्त आपके सामने। हमने कहा कि ये मिर्जा पेश साहब, गोई है। जी मिर्जा साहब थोड़ा खोल के इस चीज को बताएं कि इस जवाब पर हम हंस क्यों रहे हैं, ताकि कई अहमदी जो नहीं समझ पाए उनको पता चले कि जब ये बोला जा रहा है 1904 में 65 या 66, उस वक्त क्या होना चाहिए था? अच्छा, और फिर नीचे नीचे हजरत नहीं बताएं ना आप जरा। नहीं मिर्जा साहब एक मिनट, आप आमिर जी की जी बात को लें। दैट्स ओके, आपको पूरा टाइम मिलेगा, सारा शो आपका है। देखें, जब ये 65 के हैं तो 1908 में ये कितने हो जाएंगे? 69 के, या 66 के हैं तो 70 के हो जाएंगे। ठीक है, तो बात तो वही फिर वही नहीं नहीं नहीं, आप समझेंगे, और मेरे चंदा आप बात समझेंगे। मेरे बात समझे। अब सिलसिला ये है कि हजरत अकदस खुद फरमा रहे हैं कि मैं इतना हूं। अब इन बदबख्तों को, आई एम सॉरी टू से, इन तनख्वाहदार मुलाजिमों को, अब उसके नाम पे पैसा खाने वालों को, उसके नाम पे उसके हाथों में ईमान बेचने वाले अहमदी अपनी आखरत का सौदा कर बैठे हुए हैं। आप कहाँ चले जाएंगे? या तो आप कहें कि ये सब बकवास है, ये सब गलत है, झूठ है, हम नहीं मानते इन बातों को, ये कोई हजरत अकदस ने नहीं कहा, ये कोई ऐसी बातें नहीं, या तो कहें ये। लेकिन ये अगर आपका ही सारा मवाद है, आपका ही सारा रूहानी खजाना है, ये हजरत अकदस आपके मसीह मौत थे,
تو یہ سامنے پڑا ہوا ہے ان کا سارا حال، ان کو جو ڈائسیکٹ کیا گیا ہے اس سے آپ دیکھ لیں، حضرت صاحب تو نزدیک بھی نہیں جاتے اس چیز کے. اور جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ جو خدا کا تصور انہوں نے دے دیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ اب یہاں 15 سال اللہ نے کہا میں اور بڑھا دوں گا، اب اللہ اپنی اس چیز کو بھول گیا، تو یقیناً یہ وہ اللہ نہیں ہے، یہ وہ خدا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا، یا وہ جس نے قرآن نازل کیا، یہ کوئی اور ہے. یہ مرزا صاحب کے دماغ نے خود پیدا کیا ہوا ہے، اور جب انسان کا معدہ خراب ہوتا ہے تو دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. جی شکریہ شیخ صاحب. اچھا نیچے مرزا صاحب جو ہے نا وہ بڑا یہ اپنا فرما رہے ہیں ملفوظ، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اس کے چھوڑنے میں بڑے مشکلات پیش آتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف نہیں سن سکتا، بلکہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے. اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ آگے کو صحیح طرح پڑھا نہیں جا رہا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ جب اب یہ 1835 1836 پہ اب یہ پکے ہو چکے ہیں نا، جب ہم ان کے سامنے نئی باتیں رکھتے ہیں انہی کی کتابوں میں سے نکال کے پرانی باتوں کو نئے انداز میں رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اسی طرح اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جمے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے، یہ لکھا ہوا. جی تو ہم نے مرزا الہام کے لحاظ سے بھی ہم نے مرزا صاحب کا جو آخری الہام جو کہ 20 مئی یا 16 مئی 1908 کو جس وقت انہوں نے ڈاکٹر عبدالحکیم کے بارے میں جو کتاب لکھی وہ پیش کر دیا ہے، تو الہام کے لحاظ سے اس پیشگوئی کو لے کے جو ہے نا پیشگوئی کو سامنے رکھ کے مرزا صاحب نے اپنی عمر بتائی ہے. آج تک کسی مورخ نے اس کو ان کے نے نقل نہیں کیا اپنی تاریخ میں، نہ ہی خادم صاحب نے پاکٹ بک میں اس اعتراض کا جو ہے نا وہ جواب دیا ہے. یہاں بھی وہ بتائیں کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. جی شیخ صاحب اور عامر صاحب، اب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. تھینک یو اکرم صاحب، بہت شکریہ، اور میں ریئلی مشکور ہوں آپ کا، یہ جتنی محنت سے آپ نے یہ چیز تیار کی لیکن حقائق سامنے لے کے آئے، جسٹ فار دی اویئرنیس آف احمدیز، کہ یہ تمام احمدی دوستوں کی آگاہی کے لیے کہ ان کے علم میں یہ چیز آ جائے کہ اصل حقائق کیا ہے. ہمارا مقصد قطعی طور پہ کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے. وی آر ویری مچ a sympathizer to the Ahmadis، ہر لحاظ سے ہمیں ان سے ہمدردی ہے. یہ چیز ہے کہ دیکھیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ نہیں مانتے، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ کانسیکوینسز کے ذمہ دار آپ ہیں. ہم آپ کو گالی نہیں دیں گے، لیکن مجھے پورا پتہ ہے کہ اس کے جواب میں جو آگے سے الزامی جواب آئے گا، اس کے جواب میں جو آپ بات کہیں گے، وہ جا کے آپ رسول اللہ پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ آپ کے تنخواہ دار پہ، عام احمدی کو نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے تنخواہ دار مربی مشنریز جو ہیں یہ رسول اللہ پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے. بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہو رہی ہے اس کا دیا جائے کہ کیا آپ اپنے جن کو آپ غیر شرعی، امتی، ذلی، بروزی، جس قسم کا بھی نبی آپ مانتے ہیں، آپ ان کو مسیح موعود مانتے ہیں، آپ ان کو امام مہدی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب کی تحریریں لے لیں، آپ چھوڑ دیں سیرت مہدی کو، چھوڑ دیں آپ خادم کو، پاکٹ بک والے صاحب کو، چھوڑ دیں آپ مفتی مبشر کالوں کو، آپ دوسرے تیسرے سب کو چھوڑ دیجیے، اخباروں کو چھوڑ دیجیے. مرزا غلام احمد صاحب کی کتابوں کے اندر جو انہوں نے تخمیناً یا حتمی طور پہ لکھی ہیں، اپنی تاریخ پیدائش یا اپنی عمر جو بتائی ہے، اس سے لے کر جو ان کی وفات ہے 1908 کی، آپ خود اس کی کیلکولیشن کریں، کسی کے پاس نہیں جائیں، صرف مرزا صاحب تک ٹھہریں. اگر ان کی عمر 74 سال ثابت ہو جائے ان کی تحریروں سے، آپ کا ہاتھ ہے، میرا گریبان ہے.
مجھے یہاں پہ بتا دیں، میں جس طرح ابھی بات کر رہا ہوں اسی حوالے سے میں آپ کی بات کو تسلیم کروں گا، آپ کو سچا کہوں گا اور اپنی ان چیزوں سے ہٹ جاؤں گا آئیے سامنے. ورنہ اپنی عاقبت اور آخرت کا خیال کیجئے، اپنے بچوں کا خیال کیجئے کہ جن کے منہ کا لقمہ آپ چھین کر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اس پر ان کے گھوڑے پلتے ہیں اور یہ چارٹرڈ فلائٹیں لے کے جاتے ہیں اور آپ لوگ صبح شام محنت کرتے ہیں. مطلب مجھے نہیں چاہیے آپ کا کوئی پیسہ، نہ میں نے آج تک کسی سے مانگا، اور خدا را اگر کبھی مانگو بھی، اللہ نہ کرے کہ مجھے یہ نوبت آئے، مانگو بھی تو کبھی نہ دیجیے گا، کیونکہ میری زندگی کا مشن جو ہے آپ کو اس دھوکے سے، دجل سے نجات دلانا ہے. سمپل از دیٹ. اب عامر صاحب بات کر لیں، پھر اس کے بعد میں کچھ آپ کے جی ساتھ خبریں اور شیئر کرتا ہوں. جی عامر. جی ضرور. اچھا میں نے اکرم بھائی کی ماشاءاللہ گفتگو سنی تو میرا دل کیا کہ کچھ چیزیں میں شیئر کرتا ہوں جو کہ اس میں اضافے کا باعث بن جائے اور یہ پروگرام جو ہے وہ اس اعتبار سے اور بھی نکھر جائے. ویسے تو اکرم بھائی نے جو باتیں کی ہیں بڑی کافی اور وافی ہیں. اچھا شیخ صاحب، براہین احمدیہ حصہ پنجم جو ہے یہ آپ کو یاد پڑ رہا ہے یا مرزا صاحب بتائیں کب چھپا ہے، کوئی اندازہ ہے؟ مجھے اٹھ کے سامنے سے لانا پڑے گا، میرے سامنے پڑی نہیں. 1905 میں قریباً 1905 اس کی اشاعت ہوئی ہے. تو یہ 118 نمبر صفحہ روحانی خزائن جلد 21 کا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک منٹ عامر صاحب، اگر آپ اس کا مجھے پہلا صفحہ دکھا دیں نا براہین احمدیہ حصہ پنجم کا، جی آپ کو مٹھائی کا ایک ڈبہ انعام دوں گا. یہ ہاں ایگزیکٹلی. نہیں انہوں نے چھاپا، اس کے پیچھے وجہ ہے مجھے پتا ہے. میں نے ایک دوسری جگہ سے براہین احمدیہ کا ذکر ملتا ہے کہ 1905 میں یہ شائع ہوا تھا پہلا ایڈیشن. تو اب یہ تو یہ بتائیں گے نا کہ کب. چلیں جو یہ نمبر دیں ہمیں منظور ہے. اچھا نہیں، براہین احمدیہ کا حصہ پنجم کا صفحہ نمبر 1 کیا ہے؟ صفحہ نمبر 1 اوپن کر دیتے ہیں. 1 منٹ اوپن کر لیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں آپ کو. لکھا ہو وہاں پہ براہین احمدیہ صفحہ نمبر، براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 1. یہ دکھا دیتے ہیں. یہ ہے ٹھیک ہے. یہ ہے ہاں جی. نہیں اس کے 1908 آگے چلیں، یہ تو ٹائٹل ہے نا، شائع ہوئی. ٹائٹل ہے، آگے دیکھیں. ہاں ٹائٹل آپ نے کہا. اچھا 1 نمبر نہیں ہے جی. ایک یہاں سے شروع ہوتا ہے اور 2 سے شروع ہو گیا. دباچہ پنجم حصہ براہین. نہیں دباچہ کو چھوڑیں، دباچہ حصہ نہیں ہے، آگے چلیں. وہ تو دباچہ جہاں پہ براہین احمدیہ حصہ پنجم شروع ہو رہا ہے. دباچہ ایک منٹ اب بات سنیں، بس نصرت یہی الحق. وہ تو اوپر نصرت الحق ہے. ٹائٹل آپ نے دکھایا، نصرت الحق پہ چلے گئے ہیں. ہاں نصرت الحق چھپی اس طرح کتاب، اس میں کیا کروں. ہاں اچھا یہ نصرت الحق ہے 72 ہے اور اس کے بعد 73 کے اوپر براہین احمدیہ حصہ پنجم آیا. کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یعنی فکرہ کہاں سے شروع ہوا؟ پچھلا فکرہ مکمل ہو گیا. ہمارا جنگ ہوگا مخالف چاہیں گے کے سلسلے میں نہیں. یہاں سے یہ باب دوم نہیں تو پہلا باب. سلطان القلمی. ہاں جی بالکل تھوڑی گل ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے ایک نصرت الحق، اس کا مطلب ہے یہاں سے. ٹھیک ہے یہ 25 سے نصرت الحق کا آغاز ہو رہا ہے، مگر اس سے پیچھے بھی نصرت الحق کی نظم چل رہی ہے. ٹھیک ہے ہاں جی یہ نظم چل رہی ہے. یعنی براہین احمدیہ اگر ہم ان کے مطابق اگر چھاپا دیکھیں نا تو یہ بتا رہے ہیں تمام سے چھپ کر 15 اکتوبر 1908 کو شائع ہوئی. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے 15 اکتوبر 1908 کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد جا کے یہ شائع ہوئی ہے. مگر میں نے ایک جگہ پہ اخبار میں، اصل میں میرے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ جب آپ نے ذکر کیا تو میں جو یاد کر پایا تو میں نے اس کو کھولا ہے. تو میرے خیال سے 1905 کے اندر یہ مرزا صاحب نے مکمل کی تھی. 1905 میں جو اخبار کا حوالہ ہے غالباً بدر کا ہے یا اپنا یا پھر الحکم کا ہے، ان دونوں میں سے کسی کا حوالہ ہے 1904 کا کہ براہین احمدیہ لکھی جا رہی تھی اور یہ چھپے گی، اگلے سال تک آ جائے گی. اچھا تو یہ ہے. اس کے صفحہ نمبر ہم چلے گئے تھے اس طرح 118 پر. ٹھیک ہے جلد 21 بن جائے گی اور 118 پر. تو یہاں مرزا صاحب دلائل دے رہے ہیں کہ 2 صدیاں چاہے وہ عیسائیوں کی ہوں، ہندی صدیاں ہوں یا ہجری کی ہوں،
ان کے ایج کے اوپر میں 2 صدیوں کو میں نے پایا. تو یہاں دیکھیں وہ کہتے ہیں میری عمر اس وقت تخمیناً 67 سال ہے. 67 اور اس کو وہ دلیل کے طور پر پیش کر. پاس ظاہر ہے کہ اس حساب سے، یعنی اس حساب سے از امپورٹنٹ، کیونکہ 67 سال کی عمر وہ پائیں گے تو آگے والی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے. 2 ہجریاں، 2 عیسائی صدیاں اور 2 ہندو صدیاں. تو یہ 2 صدیوں کے مڈ کے اندر میں آیا ہوں کہ میں نے دونوں صدیوں کا کچھ حصہ پا لیا ہے. ایسی صورت میں وہ 67 کہہ رہے ہیں. اگر ہم اس کو 1905 مانے، اکتوبر آبویسلی بعد میں چھپی تھی، مرنے کے بعد تو نہیں نا وہ چھاپ سکتے، یعنی مرزا صاحب موجود ہوں گے. تو 67 اگر سمجھے ہم تو 1905 اور 3 یہ 70 بن جائے گی. نہیں 67 تے 5 72 1908 ہوئے گی نا. 72 تے 3 72 3 75. نہیں شیخ صاحب 67 اگر مانے ہاں جی تو 1905 میں چھپی ہے، 1908 میں مر گئے ہیں، تو جمع 3 ہاں جی 70 ہو گیا تو 70 ہو گئی. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ان کی عمر 70 بنتی ہے اس کتاب کے چھپنے سے. اب کمال یہ روحانی خزائن کے اندر آ جائیں آپ. حقیقت الوحی، یہ حقیقت الوحی جو ہے یہ چھپی ہے جناب تاریخ اشاعت پہلی بار 30 اپریل 1907 کو. ٹھیک ہے جی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے مرنے کے بعد چھپی ہے، مگر یہاں جو لکھا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. تو 30 اپریل 1907 یعنی مرنے کے قریباً 1 سال اور 1 مہینہ پہلے، اپریل مئی میں فوت ہوئے ہیں 26 کو، تو 1 مہینہ 1 سال 13 مہینے پہلے. اس کے صفحہ نمبر ہم چلے جائیں گے جناب، پی ڈی ایف میں زیادہ نمبر ہی ہوتا ہے، 209 کے اوپر. ٹھیک ہے 209. اس میں یہ آپ نے لے لیا روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 209. 1907 میں شیخ صاحب 1905 میں عمر کیا بن رہی ہے؟ 67. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب چھپ رہی ہے 1907 میں، یعنی 5 کے بعد 7 2 سال بعد جی. تو مرزا صاحب کی عمر جو ہے وہ 2 سال بڑھنی چاہیے، یعنی 67 میں 2 ایڈ کریں تو 69. مگر مرزا صاحب کی عمر جو ہے وہ بڑی سلو بڑھتی تھی، قریباً 68. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اب یہ حاشیے میں آئے ہیں تو یہاں انہوں نے کہا ہے کیونکہ میری عمر اس وقت 68 سال ہے، 68. یہ 1907 کے اندر چھپی ہے. 1907 کے اندر اگر 68 ڈالیں اور قریباً کو ہم ہٹا بھی دیں تو 69 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اب کہہ دیں گے، اب ان کی مرضی ہے. حالانکہ ان دونوں چیزوں میں مرزا صاحب جب بھی اپنی عمر کو ڈسکس کیا ہے، مرزا صاحب نے پیش گوئیوں کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے. اب 7واں ہزار لگ گیا ہے، اسی حساب کی روح سے میری پیدائش 6 ہزار میں ہوئی ہے، کیونکہ میری عمر نہیں پتا تھا کہ میں نے شیخ صاحب اور عامر صاحب ایک سیکنڈ اکرم صاحب، حالانکہ مرزا صاحب کو یہ نہیں پتا تھا میں نے 1908 میں مرنا ہے. تو وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنا پتا ہوتا ہے کہ ایسے تو میں اس کو بنا کے لکھوں. مرزا صاحب یہاں پہ ساری باتیں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کو اپنی صحت کے حوالے سے حکیم نور الدین بتا رہے تھے کہ بھئی آپ کی صورتحال کیسے ہے. جیسے آتم کا بتا دیا تھا کہ یہ اس اتنے عرصہ زندہ رہے گا، اس سے زیادہ مطلب وہ نہیں چلے گا. اسی وجہ سے انہوں نے یہ ہمیں صاحب اس کو اسکرین پہ رکھیے، اس کو بھی یہ نیچے کریں اس کو. جی جہاں پہ وہ سٹار لگا ہوا ہے وہاں پہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ اس بات کو خدا کی طرف منسوب کر کے سورہ والعصر کے نہیں اوپر اچھا ہاں یہ حروف کے حساب سے جمل کی روح سے جو ہے نا وہ، یعنی یہ بات بھی وہ مرزا صاحب کے قول وحی کی بات ہے، اور وحی کی بات کو یعنی کہ وہ جو سورہ والعصر کے حروف حساب کے جمل بنتا ہے یہ اب اس کو بھی نہیں مان رہے. یہاں پہ وحی نہیں ہوتی. زبردست. یعنی یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کی اس عمر والے نمبر کو ریجیکٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ایک چیز نہیں گرے گی، یہ ایفیکٹ پڑے گا کہ یہ پوری پیشگوئی کو ریجیکٹ کرنا پڑ جائے گا. یہ پوری پیشگوئی کو ریجیکٹ کرنا پڑ جائے گا. ان دونوں کتابوں کے اندر یہی ہوا ہے، ان دونوں چیزوں میں یہی ہے. عامر ایسے کر لیں کہ یہ جو ہے نا سیرت المہدی، بڑی مزے کی بات ہے کہ ان کے اندر جو مرزا بشیر احمد ایم اے نے ان کی کتابوں کی تصنیف اور اشاعت کے حوالے سے سن لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو کتابوں کے اوپر سن لکھے ہوئے ان میں فرق آ رہا ہے. کیونکہ گیم پڑ گئی نا بیس میں.
تو اس حوالے سے میں اختتام کروں، پھر شیخ صاحب جو نیوز بتانا چاہتے ہیں وہ بتائیں، اکرم بھائی بھی کو بات ایڈ کرنا چاہیں ضرور. تو دو چیزیں یہاں سمجھنی ہیں، یہ جو حوالے دو دکھائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مرزا صاحب 1905 سے 1907 2 سالوں میں صرف 1 سال کی عمر، یعنی جس طرح جیل کو سزا اگر 5 سال کی ہوئی ہے تو 2.5 سال سزا ہوتی ہے، تو مرزا صاحب 2 سال دنیا کے گزرتے تھے، مرزا صاحب کی عمر کا 1 سال گزرتا تھا. یعنی 1905 میں اگر مرزا صاحب 67 سال کے ہیں تو 1907 کے اندر مرزا صاحب 1 سال بڑھتا تھا اور 68 کے ہوتے تھے. پوائنٹ نمبر 1. تو عمر کا بھی سلو بڑھنا، یعنی ایجنگ جو ہے وہ مرزا صاحب کی سلو چلتی تھی، جینز تھوڑا سلو بڑھتے تھے. اور دوسرا مسئلہ یہ پڑ گیا کہ اگر 68 سال 1907 کے اندر تھی تو 26 مئی 1908 13 مہینے، جیسے میں نے کاؤنٹ کیا اپریل سے لے کے مئی 1908 تک، تو 13 مہینے میں فرق پڑا، تو 69 ایئرز 1 منتھ یہ کل عمر ہونی چاہیے. تو 70 بھی اگر مان لیں آپ کی خوشی کے لیے، 69 کا 70 کر لیں ہم، تو بھی مرزا صاحب اس پیش گوئی کے اوپر پورا نہیں اترتے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے پورا کر پائیں گے یہ لوگ. ان کو دعوت دینی چاہیے، یہ آئیں، کوئی بھی ہمارے احمدی دوست ہیں وہ اس پیش گوئی کے اوپر اپنا مرزا نقطہ صاحب نظر لنک رکھنا دے چاہتے دیں، ہیں ضرور آپ رکھیں. مرزا صاحب لنک دے دیں، آپ کال کا نا لنک دے دیں جوائن کرنے کا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بات کرنا چاہیں تو کر سکیں. ضرور ضرور. تو یہ چیز تھی. اکرم بھائی کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں وہ ضرور کریں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے عمر کیا ہوگی. آپ بات کریں، میں ذرا آتا ہوں ابھی. آپ اچھا، ٹھیک ہو تو گیا جی. عامر شیخ آپ کال کا لنک دے دیں اگر آپ دے چلے سکتے میں ہیں. دے دیتا ہوں. اچھا ہاں میں دے دیتا اچھا. دوسری چیز یہ ہے عامر، جو ایک چیز پہ تو میں آپ سے مشورہ چاہوں گا. اچھا، جو بھی احمدی دوست آنا چاہیں، عامر نے وہ یوٹیوب اور فیس بک جہاں جہاں یہ جا رہا ہے اس مطلب وہاں سے دے دیں کال کر لیں. اگر کوئی بھی آنا چاہیں دے آر موسٹ ویلکم. ایک چیز یہ ہے عامر، جو خوشکن بات ہے بڑی اچھی، مطلب کہ مطلب مرد حضرات نے بھی آبویسلی مرزا صاحب کی کتابوں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، لیکن خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد میں، الحمدللہ. بہت بڑی تعداد میں ان کے یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، ان کو چیک کرنا شروع کیا. اور وہ کرتے انسان جب دیکھتا ہے ایک چیز کو، دوسری پہ نظر پڑتی ہے تو وہ پھر آگے سے آگے بات چلتی ہے. تو وہ مطلب ان کے تاثرات یہ ہیں کہ ہم جہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھتے کہ پتہ نہیں آپ لوگ کس وجہ سے اور کیوں ہماری مخالفت، لیکن جیسے جیسے ہم دیکھتے گئے تو ہمارے اندر مطلب ہمارے لیے اپنے آپ کو روکنا مشکل ہے کہ ہم نے کیوں آج تک نہیں یہ چیزیں دیکھی، ہم کیوں اس چیز سے نابلد رہے ہیں. یہ تو انہوں نے کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ شروع کیا. اچھا، پھر اس کے بعد مرزا صاحب کے صحابہ جو تھے ان پر باقاعدہ طور پہ ایک مرزا مسرور صاحب نے سیریز چلائی تھی کہ ان کے نیک کارناموں کے بارے میں. اور جو ہمارے پاس ہے وہ مرزا صاحب کے پائنیئر صحابی جو تھے، انہوں نے کیا کیا غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر قانونی حرکات کی ہوئی ہیں. مطلب یہاں تک آپ اندازہ کر لیں، میں ابھی نام نہیں لوں گا، صرف ایک مثال اشارتاً بات کروں گا کہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے اور ان کے مطلب عام بندہ نہیں، عام مشنری نہیں، وہ مرزا صاحب کا صحابی ہے، وہ اس سلسلے کا مفتی اعلیٰ ہے، وہ کسی کی منکوحہ کے ساتھ شادی کرتا اور اس میں سے بچے پیدا کرتا ہے. میرا مطلب اب یہ کوئی احمدیہ شریعت کے اندر ہی یہ چیز جائز ہوگی، لیکن اسلام کا نام لے کے جب کر رہے ہیں تو اسلام میرے خیال میں کسی منکوحہ کا دوسرا نکاح بغیر طلاق لیے تو نہیں ہو سکتا، جہاں تک میرا ناقص ہے. بالکل حرام سو ہے. ان کے جو جلیل القدر صحابہ تھے ان کا بھی ہم ذکر کریں گے آئندہ پروگرام آنے میں. سب سے اہم بات جو ہے اس احمدیہ کلٹ کے
चंदों में एक बहुत बड़ी नुमायां गैर मामूली कमी वाक़या हुई है जबरदस्त। और उसमें जिस तेजी से वसीयतें कैंसिल हो रही हैं, आप हैरान हो जाएंगे। ठीक हो गया। सो ये जो चीजें हैं, ये मतलब ठीक है, ऑब्वियसली ये इन चीज़ों को जो तनख्वाहदार लोग हैं इनके, जो यहाँ पे इन्होंने सोशल मीडिया पे बिठाए हुए, वो इसे झूठ का पलंदा कहेंगे, गलत कहेंगे, ये वो, दे हैव एवरी राइट टू से। तो उसका मैं आसान बता देता हूँ, हमें गलत साबित करने का इस तरह जुबानी कलामी कोई बातें नहीं होती। मुझे इख्तियार दे दें या किसी को भी थर्ड पर्सन को दे दें, इख्तियार दे दें कि वो आपके रिकॉर्ड को देख सके। नहीं है तो आप हिम्मत करके दे दीजिए कि देखें जी पिछले साल हमारा ये था, इस साल हमारा ये है। फौरन आपका पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अच्छा शेख साहब, इन्होंने साइट के ऊपर दिया नहीं होता ये डाटा कि भाई कितने लोग आए हैं? तो जो लोग आए हैं ना जी, वो तो अपने जलसों में उसका शो कर देते हैं ना, आलमी बैत के हवाले से। मसला ये है कि आप अंदाजा करें 1997 26 साल हो गए हैं मुझे छोड़े हुए। मैं अभी तक इनकी लिस्ट में, मतलब मेरा शुमार है इनकी तादाद के अंदर। मतलब यानी अभी तक, यानी आप तक। और आपका कि भाई आप पब्लिक में हो। वो पैसे मांगते हैं भाई, मेरी बीवी से पैसे मांगते हैं, कहती है शेख साहब का जन्म दो। वो कहते हैं ठीक है, जो मर्जी बोली जाए, वो कोई मसला नहीं है, मगर जेब तो ढीली करो ना, पैसे दो। तो अच्छा, जब भी फिर बात होती है उनसे, वो कहते हैं मतलब आगे से, तो वो कहते हैं अच्छा जी हमें तो इतला नहीं है। वो भाई इतला तो तुम्हें तब होगी ना जब तुम अपने सिस्टम से इस बंदे को निकाल दोगे। कब से गया हुआ है? नहीं निकाल रहे, उसको रखा हुआ है। तो वो जो बंदा आएगा, जो भी होगा, वो तो हक बजानब है ना कि वो लिस्ट उसे मिली हुई है, उसके मुताबिक वो फोन कर रहा है। जबरदस्त। अच्छा शेख साहब, मैं आपको इतला दे दूं, आप बात जारी रखिएगा या जिस तरह भी आप रखना चाहें। मैंने कहा अपनी बात को अकरम भाई भी देख रहे होंगे, पीछे कुछ कॉलर्स आए हैं, मैंने कहा आपको सिर्फ इतला दे दूं ताकि आप उसी साथ करें। आप लें कॉलर्स को। नीचे वो इन्होंने जो बनाया होता है फारूक ने, वो कॉलर 1 2 3 4 वो ले लें आप सर। जी 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 अकरम भाई आप ले लें अपने हिसाब से। अकरम भाई जी शेख साहब, इस वक्त मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। और मैं सबसे पहले ये उनका माइक अनम्यूट किया। जी मुस्लिम साहब, आप सुन रहे हैं हमें? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं शेख साहब को, आमिर भाई को, सारे मुसलमानों को सलाम करने आया था। शेख साहब ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आमिर भाई ऐसे ही माशाल्लाह शेर की तरह दहाड़ते रहें, हमारी तो यही दुआ है। शेख साहब बस एक पॉइंट था मेरा, जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, थोड़ा जी, सा ऊंचा। अब आ रही है मेरी आवाज? जी 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 जी। शेख साहब मेरा एक ये पॉइंट था कि ये कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने कुरान में नाउज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम के ईसा कह दिया मेरा नाम, या फिर ये क्लेम भी करते हैं कादियानी के अल्लाह सुन्नत के खिलाफ नहीं करता। अब ये 2 क्लेम्स में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता इनको कि अल्लाह ने इसके अलावा तो किसी और के साथ ये काम किया नहीं, कि नाम कोई रखा हो कुरान में और आदमी कोई और हो। तो ये मेरा सवाल था कि ये इनको मिर्ज़ा का कॉन्ट्रडिक्शन इतना बड़ा दिखता नहीं है कि ये कुरान पे झूठ बांध रहा है, मतलब बस ये मेरा पॉइंट। मेरे नज़दीक तो बिल्कुल झूठ बांधा, लेकिन मैं मतलब इसके आमिर साहब की तरफ रेफर करूंगा कि आमिर आप जरा इसको एड्रेस कर दें। किस चीज को? अल्लाह पे झूठ बांधना? मतलब अल्लाह ताला अपनी सुन्नत तब्दील नहीं करते कि मिर्जा साहब को जी के नाम दिया कि ईसा इब्न मरियम इनका नाम रखा। जी जी, तो कि इसमें सवाल भाई का क्या? आमिर भाई मेरा ये कहना था कि कादियानी ये कहते हैं कि अल्लाह अपनी सुन्नत के खिलाफ नहीं करता, फिर कुरान में कोई और आदमी या कोई और शख्सियत के लिए अल्लाह ने ये वाली काम नहीं किया है नाउज़ुबिल्लाह, कि नाम तो ईसा दिया हो और वो हो मिर्जा, या नाम पर्सन ए दिया हो और वो हो पर्सन बी। ऐसा तो अल्लाह ने कहीं सुन्नत में कभी किया नहीं। वो तो क़ुलू क़ौलन सदीदा वाली बात है ना, वो सीधी बात करता है। ये मेरे कहने का पॉइंट है। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि जो कादियानी कहते हैं ना कि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं करता, वो गलत मफहूम लेते हैं। कुरान ने जिस जगह पर कहा है
قرآن نے کہا ہے جو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت پہ تبدیلی. وہ قانون قدرت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون قدرت رکھے ہیں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے. نمبر ایک. نمبر دو، جس بھی کانٹیکسٹ میں آپ نکالیں گے اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. ایک کتاب ہے ڈاکٹر غلام جلانی برق صاحب کی، ایک زمانہ تھا حدیث انکار کے اوپر ان کا معاملہ تھا، مگر بعد میں انہوں نے پھر تحقیق کی اور سارے معاملات ہوئے. تو ان کی ایک کتاب ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت، یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے تمام آیتوں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ جن جگہوں پر اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اگر ان کا سیاق اور سباق بغور پڑھا جائے تو آپ اسی نتیجے پر نکلتے ہیں کہ ان کا تعلق فطرت الہی کے ساتھ ہے، کہ اللہ نے جس فطرت پر اس نیچر کو رکھا ہے. اور نمبر دو جو چیزیں نکل کر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر مسلمان اپنے معاشروں میں اسلام کا نفاذ کر لیں بحیثیت نظام کے، تو اللہ اسی طرح پھلائے پھولے گا جس طرح اللہ پوری دنیا کو پھلاتا پھلاتا ہے. تو اور انبیاء کے طریقے پر چلنا ہی اللہ کی سنت کو فالو کرنا ہے، یہ بتایا. اب اس طریقے سے جو ہٹے گا وہ جڑ کٹ جائے گی اور اکھڑ جائے گا، یہ ہے وہ کانٹیکسٹ. اب یہ چھوٹی سی بات کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں میرا نام اگر قرآن میں عیسیٰ بن مریم نے لکھا تو قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، تو اسلام جھوٹا ہے. یہ ان کا جملہ ہے کہ اگر میرا نام قرآن میں عیسیٰ بن مریم نہیں لکھا تو پھر اسلام جھوٹا ہے. تو بھائی آپ کا نہیں لکھا اور نہیں لکھا ہوا، اس سے اسلام کے لفظ انہوں نے لکھا نہیں. قرآن نے اگر میرا نام عیسیٰ بن مریم نہیں رکھا، لکھا نہیں ہے، نہیں رکھا، ہاں سوری رکھا. اور وہ رکھا کو لے کے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو الہام ہوئے وہ قرآن کی آیت، اس میں میرا نام جو ہے مطلب مجھے کہا گیا یا عیسیٰ انی متوفی ہوگا. ہاں ہاں وہ بالکل وہ تذکرہ میں کے اندر لے کے ہے. تو اس سے اللہ کی سنت کا آپ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ لنک آپ کیسے جوڑ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی سنت کیا کسی کے لیے ایسے کہا. ایک گپ ہے، گپ کے اوپر پھر جتنی مرضی بنیاد آپ کھڑی کری جائیں تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ بن مریم اگر اللہ تعالیٰ نے، یعنی مجھے یہ بتائیں اتنے انبیاء آئے ہیں ان کے مختلف نام رہے ہیں، ایک نام زیادہ ہو جاتا کہ قرآن مثلا سیاہی ختم ہو گئی تھی یا قرآن کے الفاظ نہیں تھے یا اللہ کے رسول کے پاس الفاظ نہیں تھے نعوذ باللہ کہ وہ بیان کرتے کہ میرے بعد جو آئے گا وہ پنجاب سے ہوگا یا وہ جو ہے نا اس کا نام یہ ہوگا یا وہ اس علاقے سے ہوگا. نہیں، عیسیٰ بن مریم کا ہی ذکر ملتا ہے. تو یہ سوال جو ہے آپ کا میرا بھائی وہ ایک غلط قضیے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، آپ کا نہیں ہے. یعنی ان کے ذہن میں ایک چیز آئی، انہوں نے حوالے سے پوچھ لیا. ہاں یعنی جنہوں نے بھی کہا ہے، ہاں آپ نے نہیں، یعنی جہاں سے آپ نے اگر سنا ہے تو ٹھیک ہو گیا. جی اپنا شیخ صاحب اگلے کالر ہیں، میں ان کو لے رہا ہوں. نام ان کا بڑا خطرناک ہے، کرائم ماسٹر کے نام سے. خیر ہے جی، کوئی بات نہیں، کوئی بات، ماسٹر تو ہے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. چلیں، میرے خیال میں شاید شیخ صاحب نے میرا انٹروڈکشن نہیں سنا ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں. بڑ بڑ بم بم بوبو آ گیا کرائم ماسٹر گوگو. چلیے کم ہو جائیے، آپ کم ہو گوگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں ایک بات عامر بھائی میں کرنا چاہوں گا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دو چیزیں دنیا میں بڑی لیٹ آئی ہیں؟ نمبر 1 سوشل میڈیا اور نمبر 2 میڈ ان جرمنی کی نبوت. کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کا کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک میڈ ان جرمنی والی نبوت آئی تھی، وہ روح کو دیکھ بالکل روح کو بھی دیکھ لیتی تھی. تو شاید اگر وہ اس وقت میں موجود ہوتی کہ جب مرزا غلام قادیانی صاحب تھے تو شاید وہ ان کی بھی روح دیکھ کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تجزیہ سامنے رکھتے کہ وہ روح کیسی دکھتی ہے. یہ زاہد خان کی تو بات نہیں کر رہے آپ؟ نہیں، اس کے ساتھ کا یہ ایک. اچھا جی عامر بھائی نے دیکھا ہوا. اچھا، اب آج کے ٹاپک کے حوالے سے میرا جو سوال ہے شیخ صاحب وہ یہ ہے کہ چونکہ آج کی سٹریم میں ایک ذکر ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ عیسیٰ بھی کہا، مریم بھی کہا، خود کو خودی کے پیٹ میں بھی ڈال دیا. تو اب تک کی ان کی جو جتنی کتابیں ہیں اور جتنی انہوں نے گپیں ماری ہیں اس کے علاوہ یہ شخص بہت زیادہ شاطر تھے. تو یہاں پر ایک کنفیوژن میرے ذہن میں یہ ہے کہ اتنا شاطر ہونے کے بعد کوئی شخص اتنی بڑی گپ کیسے مار سکتا ہے، اور پلس اس گپ کے اوپر اب جو قادیانی جماعت ہے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں.
क्योंकि इससे पहले मिर्जा गुलाम कादियानी से पहले नऊजुबिल्लाह अगर अंबिया कराम की बात करें, किसी में ऐसी कोई बात नहीं थी जो इन्होंने गप मारी है अजीब सी। तो उसको रहते हुए अगर आपका किसी के साथ कोई बातचीत हुई हो किसी कादियानी से इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो ये डिफेंड कैसे करते हैं उसको शेख साहब? इसको जरा प्लीज बताइए, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अमर, आज आपके लिए ये सारा कुछ। नहीं शेख साहब आप करें, आप करें। देखें, सिलसिला ये है कि जब ये मिर्जा साहब की मेटाफोरिकल बातें लेते हैं कि जी वो ईसा कैसे बने और वो मरियम कैसे बने, फिर वो खुद से मतलब मसीह होते हुए मतलब मरियम और प्रेग्नेंट हुए खुद से और खुद से वो डिलीवरी की, तो वो कहते हैं ये सारी मेटाफोरिकल बातें हैं जिनको आप लिटरली इसी सेंस में ले लेते हैं जो कि मुनासिब नहीं है लेना। ये मार्फत की बातें हैं और ये चीज़ जो है आप देखेंगे कि तसव्वुफ में, सूफीज़म में इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो मिल जाती हैं, फिर इसके हवाले वो देते हैं मुख्तलिफ औलिया इकराम के हवाले से। वो अपने आप को बताने के लिए कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स का रसूल करीम से वादा किया कि वो आखिरी दौर में आएगा, उसके अंदर तमाम अंबिया की जो औसाफ हैं वो पाए जाएंगे। तो इसलिए मिर्ज़ा साहब उसको बयान कर रहे हैं, मैं कभी इब्राहीम, कभी मूसा, कभी याकूब, मतलब सब अंबिया के नाम लेके कि मैं वो कि मेरे अंदर उनके औसाफ पाए जाते हैं। सो एक ही इंसान, एक ही बंदा आएगा जो पूरी कायनात के लिए होगा। अब अगर हम इसे मतलब बाय फेस लें इनकी इस स्टेटमेंट को, तो फौरी तौर पे ज़हन पे आता है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि माज़अल्लाह ये शख्स जो है ये रसूलुल्लाह से भी आगे बढ़ रहा है, जबकि रसूलुल्लाह के बारे में अल्लाह ताला ने जब उनको रहमतुल लिल आलमीन और मतलब तमाम अंबिया के लिए, तमाम कायनात के लिए मतलब ये सारा कुछ किया, तो ये शख्स मतलब उनसे भी आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ पे ये शख्स अपने आप को डिफेंड करते हैं, मतलब इनके मानने वाले, कि वो रसूल करीम का जलाली दौर था और ये जो है मिर्ज़ा गुलाम में जो आए हैं रसूल अल्लाह की बेसत सानिया के तौर पे, ये इनका जमाली दौर है। तो इसी हवाले से ये जहाद को भी मतलब मनसूख करते हैं कि अब जहाद नहीं रहा, क्योंकि ये आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, जिसके लिए इन्होंने मतलब अपना लव फॉर ऑल और हेटेड फॉर नन जो है वो एक क्रिएट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें इनकी जब आप मुताला करते हैं, देखते हैं, लेकिन इसके साथ मैं ये बता दूं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुरब्बी इनके तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन वो बेचारे सिर्फ पेट की खातिर बददियानती करते हैं। उनके ज़हनों में इतने सवाल हैं, जिस तरह आपने ये उठाया, वो खुद भी सिलेबस से मुतमईन नहीं है, वो जो जवाब इनको दिए जाते हैं उससे मुतमईन नहीं, उनके ज़हनों में बड़े सवाल, लेकिन वो क्या करें, वो सवाल नहीं कर सकते। और आज के दौर में जो उन्हें बेनिफिट मिलते हैं, जो पैकेजेस उनको मिले हुए हैं, वो मुसलमानों के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल सकती। मतलब मुसलमानों के अंदर वो कहते हैं जी किसी मौलवी को बड़ी हद है, कोई एक जगह मिल जाएगी जो लोग देंगे तो वही लेगा। तो यहाँ पे तो उनके बच्चों को, उनको रहने के लिए खाने पीने, उनके मेडिकल फ्री, यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये सारा कुछ है। तो वो कहते हैं कि उस चीज़ को छोड़ो, हम अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन ये सिलसिला करते रहो। इंतहाई बददियानती की ज़िंदगी गुजारते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, और सिर्फ बेनिफिट्स की खातिर। सो इस चीज़ को, ये जो सवाल आपके ज़हन में है, ये उनके ज़हनों में भी सवाल हैं, लेकिन वो कभी भी इसीलिए जो अपने दोस्तों से या आपके सामने आएंगे तो बड़े मतलब इल्ज़ामी तौर पे कि किसी और पे लगा के कि ताकि आपका मुंह बंद किया जाए या आपको रोका जाए, तो ये तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। वरना वरना आप खुद सोच सकते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, जिन्होंने अपने आप को मसीह मसीह कहा और मसीह होने का दावा कर दिया, कौन से मसीह का?
मसीह ईसा इब्न मरियम का, और उस जैसा कि हमने शुरू में मतलब मैंने ये बात की थी कि जो कुछ उनकी ज़ात के बारे में इस शख्स ने लिखा, अब जिसके आप मसीह हो, जिसका आप दूसरा रूप हो, उसके बारे में जो कुछ बयान कर रहे हो, अगर कम से कम थोड़ी सी भी इंसान को ज़रा सा भी अक्ल, इज्जत, लिहाज पास हो, तो वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन उन्होंने बड़े आराम से की है कि जी ये है, और आप जमात से पूछेंगे वो बड़े आराम से कहेंगे नहीं ये उसको नहीं कर रहे, वो उस यसू को कर रहे हैं जिसको ईसाई मानते हैं। लेकिन हजरत ईसा तो हमारे लिए बड़े मुहतरम है। ये सारी खेल है, गेम है इनका। जी आमिर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। नहीं, जबरदस्त, आपकी तरफ से बड़ा काफी जवाब आ गया। मेरा एक हो और गया। सवाल है। जी जी जी। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल जो है वो आमिर भाई से है। आमिर भाई, क्या मिर्जा गुलाम कादियानी का जिंदगी में उनकी रहते हुए कभी किसी नास्तिक, किसी एथिस्ट के साथ कोई डिबेट हुई है? दावे तो उनके हैं, वो राह चलते बातें वगैरह बड़ी किया करते थे। पॉकेट बुक जो खादिम साहब ने लिखी है, उसका पहला बाब उन्होंने इल्हाद के रद में लिखा है। उस पे उन्होंने कुछ जिक्र किया है कि मिर्जा साहब ये दलाइल दिया करते थे वजूद बारी ताला के बारे में, फलसफे का या मंतक का। बाकी कोई ऐसा मशहूर नहीं है कि कोई बहुत मशहूर इनका कोई डिबेट हुई हो, कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। जी चलें, और कोई कॉलर है या नहीं? मैंने कहा ये मिर्जा साहब ये तो कहते हैं। आमिर भाई, एक चीज बड़ी अच्छी हो गई हाँ है बोलो। कि अगर तो मतलब दावे ही हैं, चलें कि अगर हम इसको दावा लेके भी चलते हैं कि इनकी कोई डिबेट हुई हो किसी एथीस्ट के साथ, और एथीस्ट जो है वो टोटली जो है वो डिपेंड करते हैं समवॉट एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो शुक्र है कि जी मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये दावा नहीं किया, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि एवोल्यूशन बंदर से इंसान बना है, तो कहीं ये अपने आप को वो बंदर ना कह देते कि भाई मुझसे ही जो है ना वो आगे सभी जो है ना वो कंटिन्यू हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, जज़ाकल्लाह खैर। एक डिबेट, चले बहुत शुक्रिया। एक डिबेट ना शेख साहब, डिबेट नहीं कहना चाहिए, बहरहाल रद्द मिलता है, वो भी एथियस्ट का नहीं, बेसिकली मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो मानते हैं, जैसा सर सैयद अहमद खान साहब माना करते थे, नेचुरलिस्ट, नेचरी, उनके साथ थोड़ा सा जो है तरदीद उनकी करना और सर सैयद अहमद खान पे एतराजात करना, वो आपको उनकी किताबों में मिलता है। उसका भी जिक्र एक जगह मेरे ख्याल से पुराना किया था। मगर मजे की बात आपको बताता हूँ शेख साहब, हम जिक्र कर रहे थे कि मिर्जा साहब जो है वो कुरान के हवाले से कहते थे कि जनाब कुरान में अगर मेरा नाम नहीं रखा ईसा बिन मरियम तो ये है। तो मिर्जा साहब जो है इनको आदत थी कि कुरान में कुछ ऐसी चीजें भी कह देते थे या हदीस के बारे में जिससे लगता था। ये जरा पढ़िए आपकी स्क्रीन पर, रूहानी खजाइन जिल्द 20 सफा 25, तज़किरतुश शहादतैन, और कुरान शरीफ और अहदीस और पहली किताबों में लिखा था कि इस जमाने में एक नई सवारी पैदा होगी जो आग से चलेगी। ठीक है, अब उसको रेल उन्होंने बताया बेसिकली, जो आग से चलेगी। मतलब मुझे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि पहली किताबों में क्या लिखा हो, मैं इंटरेस्टेड हूं कुरान शरीफ और अहादीस शरीफ को स्पेसिफिक कहा है, इसमें किस जगह पर लिखा हुआ है कि आग से सवारी चलेगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इस तरह की बातें मिर्जा साहब कह देते थे। जब मुखालिफ जो हैं वो एतराज उठाते थे तो मिर्जा साहब फिर बगले झांका करते थे कि क्या करना है मामला। ये बड़ी दिक्कत है। बड़ी मजे की बात है कि मिर्जा साहब अगर थोड़ा सा भी तारीख से वाकिफ होते या उस वक्त उस दौर के हालात से पे भी थोड़ी सी इनकी नजर होती ना खुद अपनी, क्योंकि ये डिपेंड करते थे मतलब अपने असहाब के ऊपर कि वो जो खबरें दे देते, वो जो हदीस है जिसमें कि ऊँटनियां बेकार हो जाएंगी, ठीक है। अब आप देखें कि मैं बाकायदा तौर पे सऊदीया में, आप तो रहे हैं, आपको पता है इस चीज़ का कि तबूक से पहले जो मैदान साले है, अल उला जगह जो है, वहाँ पे जो मतलब खिलाफत उस्मानिया के दौर में ट्रेन चली थी, जिसकी मदीना के अंदर भी आपको बोगियां नजर आती हैं पड़ी हुई, तो वो गाड़ी मतलब बाकायदा मैदान साले में म्यूजियम उन्होंने बना के उसका वहाँ रखी हुई है।
اب اس دور میں وہ چل چکی ہوئی ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی جب مہدی آئے گا، جب آئے گا تو وہ نکلے گی سواری اور اونٹنیاں بیکار، تو کہتے کہ میں آ گیا ہوں. یہ اس سے پہلے چل چکا ہے، سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. مرزا تو وہ صاحب مرزا بہت سی چیزوں سے ناواقف تھے، مطلب جس کی وجہ سے انہیں مطلب شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی تھی. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے تعاون والی بات ہے، وہ چونکہ انگریز کی رپورٹ سے انہیں پتہ چل چکا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی تعاون آ رہی ہے، مجھے خواب میں نے وہ درخت دیکھے ہیں، خواب میں پودے کالے سیاہ لگائے جا رہے ہیں. یہ جب آپ پوری تحقیق کرتے ہیں اور خاص طور پہ آپ جیسا بندہ، تو وہ چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں کہ مرزا صاحب اس وقت یہ مداری والا تماشا جو دکھایا کرتے تھے وہ تھا کیا. نہیں، وہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں نا، مرزا صاحب کئی چیزوں سے بے خبر تھے. تو یہ نا میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا، یہ ریفرنس ایک میں دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں جی، یہ روحانی خزائن جلد 3 ہے اور صفحہ بن جائے گا 482 482. ازالہ اوہام حصہ دوم، ابتدا کی کتابیں. اب یہاں پر جو ہے نا، وہ مرزا صاحب آپ کو وہ عقیدہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ. کیونکہ ظاہری بات ہے، براہین احمدیہ کے اندر بھی کھل کر تو اس کی مخالفت نہیں ہوئی تھی. اب یہ آپ نے واقعہ پڑھنا ہے، آپ کو پتا چلے گا کہ مرزا صاحب یہ جو بن رہے تھے نا، یہ کہاں سے نکلا تھا. یہ دیکھ کہتے پھر میں نے ان سے پوچھا، ایک بابا جی مل گئے نا، صوفی جی. کہتے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ آسمان پر اٹھائے گئے اور کعبہ پر اتریں گے. اب یہ وہ سامنے بات کر رہے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ تھا. میں نے ان سے کہا، تب انہوں نے جواب دیا، عیسیٰ بن مریم نبی اللہ تو مر گیا ہے، اب وہ نہیں آئے گا. ہم نے اچھی طرح تحقیق کیا ہے کہ مر گیا ہے. ہم بادشاہ ہے بیٹا، بابا جی جھوٹ نہیں بولیں گے. اور کہا کہ جو آسمانوں والے صاحب ہیں وہ کسی کے پاس چل کر نہیں آیا کرتے. اب یہ بات انہوں نے رکھی. تو یہ ابتدائی دور ہے. تو مرزا صاحب ڈٹو اسی نقشے قدم پر چلے ہیں جو بابا جی راہ چلتے بتا گئے تھے صوفی صاحب. پہلے وہ مٹی کا باوا بنا لیا کرتے تھے، پھر اسے آگ میں ڈال کے پکاتے تھے اور پکا کر کے پھر کھیلنے کو دے دیتے تھے. لو میرے بچوں. بالکل. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ان کو خبر نہیں تھی. بہت سی چیزوں کی خبر ان کو بعد میں لوگوں نے دی ہے. چلیں، ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. لے لیں پھر. اگر میں نے تو کہا اگر نہیں ہے تو چلتے ہیں، اگر ہیں تو لے لیں جناب، ضرور لیں. اور آخر میں نے 2 منٹ لینے ہیں. جی آپ مرزا صاحب آپ 3 منٹ لے لیجیے گا. جی معین انصاری صاحب آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب خیریت ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. معین صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. عامر بھائی ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. معین بھائی آپ سنائیں، سب خیریت؟ جی اللہ کرم. اچھا میں شیخ صاحب، یہ تو موضوع بڑا زبردست آپ نے چھیڑ دیا، لیکن میں ابھی ایک الفضل کا اخبار کی میرے پاس ایک کٹنگ آئی تھی، وہ پڑھ رہا تھا. تو شیخ صاحب کو تو ایک مطلب سملیرٹی ڈھونڈنے کا ایک بڑا شوق چڑھا ہوا تھا. اس میں پڑھ رہا تھا کہ جس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامر بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات پڑھتے ہوئے روکا تھا نا. کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو تورات پڑھتے ہوئے روکا تھا. ہاں یہ روایت ملتی ہے ایسے، مگر وہ ابھی اس پر بحث ہو سکتی ہے. ہاں جی. تو اسی طریقے سے بالکل ڈٹو کاپی گئی کہ کوئی راجا رام موہن رائے کی کتاب جو تھے، ان کے خلیفہ اول کون سے تھے، وہ پڑھ رہے تھے کتاب راجا رام موہن رائے کی. تو مرزا صاحب کے پاس ایک بہت موٹی گالی دی، انہوں نے بھدی گالی دی، لکھا کہ بہت موٹی گالی دی. اب وہ گالی پتہ نہیں کیا لکھی، بس ڈیش ڈیش کر کے لکھ دیا اور کہا کہ اسے پڑھنے سے روکو. تو ان کا فرشتہ بھی گالی دیتا تھا مرزا صاحب کا. وہ پنجابی تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے نا. پنجابی میں فرشتے آئیں گے تو پھر اس طرح ہی بات کریں گے نا. دیکھو یہ ڈٹو ایسے لکھا اس میں لکھا کہ خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو رام موہن رائے کی ایک کتاب پڑھنے سے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اعلان سے کہا کہ نور کی وہ اس کی ڈیش 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 وہ. ہاں ایسے ہی ہے. جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب تو تھے ہی اور فرشتے بھی ایسے ہی تھے، وہ ان سے بھی آگے تھے. بس پھر یہی ہے، کیا اسے کہتے ہیں، اپنا خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. بس یہی میرے پاس تھوڑی سی مثال ہے ملتی جلتی.
चलें ठीक हो जनाब, गया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलाम। अपना आप बहुत लें जी 2 मिनट मिर्जा साहब, फिर हम, मेरा ख्याल काफी टाइम हो गया। जी शेख साहब, आखिरी 2 मिनट हैं मेरे मेरे मैं आपके जी अपना जी 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 आपकी समा खराशी करूंगा कि आइंदा अब इन्होंने जो बात करनी है ना, अब वो हिजरी लिहाज से जाएंगे। जैसा कि खादम साहब ने भी लिखा हुआ है ना, 75.5 साल हिजरी लिहाज से, और बाकी भी जो इनके फेसबुक पेज वो जो आते हैं कि जी हिजरी लिहाज से, तो फिर इनको भुट्टो साहब को जो है ना वो कल्बन यमूत वाला कल्बन वाले इल्हाम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो 52 के अल्फाज जब आते हैं ना, तो हर 33 साल के बाद हिजरी साल में 1 साल का इजाफा हो जाता है शमसी के साथ, ठीक है ना। और अगर इन्होंने यानी कुरान कहता है कि कौलन सदीदन, सीधी बात करो, 2 और 2 4 वाली जो है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि जब मिर्जा साहब ने खुद लिख दिया कि मैं 1839-40 में पैदा हुआ, और जहां पे भी वो अपनी उम्र का अंदाजा बता रहे हैं, वो 1800 या 39 बता रहे हैं या 40 बता रहे हैं, इससे वो आगे नहीं जा रहे, ठीक है। तो अगर वो इन्होंने अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे इस तरह अगर किया, तो मैं एक नमूने के तौर पे, जैसे वो 52 वाला है ना, तो मैं एक नमूना देने लगा हूं, इसको ज़हन में रख के आप हमारे साथ आ जाएं, जो भी आना चाहते हैं। वो ये कि मिर्जा साहब जो है ना, वो 26 मई को जो है ना वो फौत हुए। 26 को डबल करें तो जो कितने बने? 52। अच्छा, 26 के हिस्सों को आपस में जमा करें तो 8 बनते हैं। मई जो है वो 5वां महीना होता है, 8 में 5 जमा करें तो 13 बनते हैं। और मिर्जा साहब मंगल के दिन जो है ना मरे, जो कि हफ्ते का चौथा दिन था। तो पिछले जो असल जमा 13 थे, जो मनहूस दिन था, जो मनहूस दिन था, 13 को 4 से ज़रब दो तो ये बनते हैं 52। इस्लामी तारीख के एतबार से ये 25 रबीउ सानी 1326 तारीख बनती है। 25 के हिस्सों को उल्टा दो तो ये 52 बनते हैं। मिर्जा साहब क्यों आप तो बकिए उधेड़ दिए? नहीं अब 13 से 52 बनना ऊपर पहले मैं जो है ना वो अपना बता चुका हूं। आगे फिर 26 है, इसको डबल करो तो फिर 52 बनते हैं। फिर 1326 के आखिरी जो 6 में से इससे पहले वाले 2 निकालो तो 4 बनते हैं, और 4 को पहले वाले 13 से ज़रब दो तो 52 बनते हैं। और रबीउ सानी भी चौथा महीना होता है, और चौथे महीने को 13 से ज़रब दो, फिर वही जो है ना 52, क्योंकि 1300 इस्लामी सदी थी जिसमें मिर्जा साहब की वफात हुई, और सिफर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल मिर्जा साहब, ठीक है ना? वैसे अच्छा, यकीन करें मिर्जा साहब, मेरी बात कर लें। अच्छा, मिर्जा साहब का मुकम्मल अगर तारफ करवाया जाए तो इसके हरूफ की तादाद 52 बनती है। आप बेशक जो है ना वो आप लिख के जो है ना चेक कर लें कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इब्ने चिराग बीबी वल्द गुलाम मुर्तजा सकना कादियान, ये 52 लफ्ज बनते हैं। या फिर ये अपना लिख लें कि मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब इब्ने चिराग बीबी वल्द गुलाम मुर्तजा सकना कादियान, या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इब्ने चिराग बीबी वल्द गुलाम मुर्तजा सकना कादियान, या इनको अलग-अलग जो है ना वो काफ जे अलिफ बे जिस तरह मर्जी लिख लें, ये 52 ही बनते हैं। अगर आप भुट्टो की 52 साल की उम्र में फांसी लगने को मिर्जा साहब की करामत या उनका मुआजिजा जाहिर करते हैं, और जिस तरह इसकी मुवाफकत की वजह से उनकी उम्र 52 साल बताते हैं, तो ये 52 का अदद बकौल शेख साहब के तो मिर्जा बशीर अहमद साहब के पर फिट आता था, लेकिन जो बशीरुद्दीन महमूद पे आता था, लेकिन उससे ज्यादा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये मिर्जा साहब पे ज्यादा फिट आ रहा है। और अगर किसी को ज्यादा तावील की बात हुई तो हम इस पे तफसीली 50 मिनट तक बात कर, अभी 2 मिनट में आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अगले अपना प्रोग्राम में अगर किसी ने इस पे एतराज किया तो इंशाल्लाह 50 मिनट की बात हो सकती है। जी, अब शेख साहब। वैसे अकरम साहब, पहली चीज तो ये है कि मैं जो आपके मिर्जा होने पे अक्सर हंसा करता हूँ, आज मैं मान गया हूँ कि आप वाकई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब वाले मिर्जा हैं, और आपका किसी लिहाज से उनके साथ ताल्लुक है। जिस तरह वो लफ्ज़ों से खेलते थे, नंबरों से खेलते थे, उनकी किताबें भरी पड़ी हुई हैं कि वो इधर से उधर क्या चीज़ें जहाँ से भी मिले मिला ली। 50 और 5 में सिफर, या 50 और 5 वाली बात कर ली, दूसरा तीसरा कर लिया, नंबर आपने भी आगे पीछे करके 2 4 6 कर दिया, और उसको 6 को 7 जी 6 को 2 के साथ लगाएं तो 26 हो गया।
इनको मिला लें 6 और 2 को तो 8 हो गया। मतलब ये जो सारे सिलसिले हैं ना, यकीन करें आप बिल्कुल आप अपने मिर्ज़ा ख़ानदान के जोड़ के निकले हैं। हमारे मिर्ज़ा साहब जो हैं, वो उनके मिर्ज़ा साहब के बराबर हैं आप भी। यकीन करें कि आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम एक हमारे पास भी ऐसे मिर्ज़ा साहब हैं। तो अहमदी हज़रात इस पे गौर कीजिएगा, अभी जो नंबर इन्होंने दिए हैं, उस पे देखिए, कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई शख्स भी बैठ के कुछ भी कर सकता है जो मिर्ज़ा साहब ने, क्योंकि काम तो वो करते नहीं थे। सारा दिन वो बैठे हुए लालटेन जलाए रात को, तो यही काम लिखा करते थे। मतलब लिखते भी वो खुद नहीं थे, ये भी मसला है, उनका दायां हाथ काम ही नहीं करता था। अब ये भी एक सिलसिला है कि जी मिर्ज़ा साहब ने किताबें, उन्होंने खुद अपने हाथ से कुछ भी नहीं किया हुआ। ये जब हकायक आपके सामने आए, आप हैरान रह जाएंगे। पानी का गिलास तो बंदा वो उठा नहीं सकता था बेचारा, चाय की प्याली नहीं पी सकता था। वो बाएं हाथ से सारा काम करते थे, तो लिखने का काम दाएं हाथ से था, तो उनका ये हाथ काम नहीं करता था। मिर्ज़ा शेख साहब साहब उनके पास करने को इतने बड़े बड़े काम थे, आप उनसे पानी का गिलास उठवा रहे हैं, छोटी मोटी चीजें। अच्छा चले नहीं उठवाते। तो ये जो सिलसिले हैं, ये बड़ी मतलब अब क्या कहूँ मैं। मिर्ज़ा साहब ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। आई रियली अप्रिशिएट जो आपकी इतनी मेहनत होती है, आप ये सारा कुछ करते हैं। नहीं, आप हमारे लिए एक नो डाउट सरमाया हैं आप, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये तो बहुत मजा आया मिर्जा भाई की बात आज जो आप अगले प्रोग्राम के लिए थपकी दे रहे हैं। नहीं हकीकत है माशाल्लाह। बड़ा मजा आया सुन के और बड़ी क्रेजी के साथ और बड़ी गहराई के साथ, और माशाल्लाह नंबर्स का जो आपने सारा सिस्टम रखा और फिर एक हवाला ओरिजिनल किताब का दिखाना, ये बड़ी अच्छी बात है। इससे जहां अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज पता चलती है कि भाई हमारे दोस्त अहबाब इनकी कुतुब पर नजर रखते हैं, वहीं अहमदियों को ये एक मस्बत पैगाम भी जाता है कि भाई आप लोग भी थोड़ा सा गौर करें। आज के इस जदीद दौर में आपके पास किताबें नहीं हैं, कोई मसला नहीं। आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर सकते, कोई मसला नहीं। चंदा खोर मुरब्बियान आपको उन कुतुब तक रसाई नहीं फराहम करते, कोई मसला नहीं। ज़ैतून एफएम के ऊपर आपको स्क्रीन पर स्कैन दिखाया जा रहा है, उसको देखें, नोट डाउन करें, वेरीफाई करें, पूरी इबारत पढ़ें, 2 सफ़े पीछे 2 सफ़े आगे पढ़ें, पूरी किताब पढ़ लें, तो आपको काफी चीजें निकल कर देखने को मिलेंगी। माशाल्लाह अकरम भाई जबरदस्त। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने भी मौका आज मुझे दिया काफी दिनों बाद। नहीं आमिर साहब, बात यह है कि मैं यहाँ दोस्तों को बताता चलूँ कि हमारा प्लान है कि आमिर भाई के साथ मतलब हम मतलब मुस्तकबिल करीब, तो आप ये समझ लें कि तकरीबन नए साल से कोई 1-2 रोज पहले या नए साल के मान बाद शुरू होते ही तो हम लोग आमिर साहब के साथ प्रोग्राम करेंगे 1-2, और वो बड़े अहम हैं प्रोग्राम। आप उनको पसंद करेंगे, और अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा इशू हो, ऐसा पॉइंट हो जिस पे बात होनी चाहिए, तो ज़रूर इसका मशवरा दें हमें। आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप फारूक साहब को, मिर्ज़ा अकरम साहब को, आमिर भाई को आप ये चीज़ें जो है लिख सकते हैं। आमिर, मुझे याद आ गई एक चीज़, मैसेज आया कि मुझसे ना बहुत से लोग आपका नंबर, आपको कांटेक्ट पूछते हैं, तो आप यहाँ लाइव बराह रास्त बता दें उनको कि अगर किसी ने आपसे मतलब कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे करें, क्योंकि मैं जब इस चीज़ पे मतलब हेजिटेंट होता हूँ, इनकार करते, वो लोग ये सुनना नहीं चाहते कि मैं उनको कहूँ कि मैं नंबर नहीं दे सकता, हालांकि मतलब ये इखलाकी तौर पे मतलब मैं पाबंद हूँ कि इजाज़त के बगैर नहीं, तो मेरे लिए इजाज़त लेनी और ये भी करना मुश्किल होता है। तो आप बताएं डायरेक्टली कि कैसे आपसे वो मतलब करें। लोग बड़े आपके दिल दादा हैं, आप उनकी पसंदीदा की मोहब्बत का। नहीं शेख साहब, ये जो है टीम है और आपकी साये का और माशाल्लाह आपकी सोहबत का ये असर है कि 4 लोग मोहब्बत करते हैं और नजर रखते हैं, और ये हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं या कोई आजिज़ी इनकसारी नहीं। तो ये है कि
ایک بار یہ سلسلہ کیا تھا تو اس اعتبار سے پھر مجھے تھوڑا دقت ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اپنے معاملات اس طرح ہیں. تو شیخ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شیخ صاحب نے ان دوستوں کا، اگر وہ دوست سن رہے ہوں گے تو شیخ صاحب نے ان دوستوں کا پیغام مجھ تک پہنچایا تھا، اور شیخ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بھائی لوگ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اس کا طریقہ کار ہے. تو ابھی کے لیے یہ ہے کہ انسٹاگرام کے اوپر یا فیس بک کے اوپر رابطہ ہو سکتا ہے، مگر اس پر بھی میں پیشگی معذرت اس لیے چاہ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں میسیجز اور کمنٹس ہوتے ہیں یا ای میلز ہیں یا یہ چیزیں ہیں. میرے لیے واقعی یہ انسان کے لیے مشکل ہے، تو میرے لیے رپلائی کرنا فی الحال مشکل ہوا ہے. مگر یہ کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ چکر لگتا رہے، تو یہاں کے جو دوست احباب ہیں ان سے بھی ملاقات ہو، بات ہو. تو باقی اگر کوئی بھائی ایمرجنسی ہو، کوئی ایسا رابطہ ہو، تو انسٹاگرام کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آواز حق، انسٹاگرام کے اوپر آواز حق آفیشیل، اور اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر آواز حق ہے. اس پر آپ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ میسج کر لیں، تو موقع ملتا رہے گا، یا کوئی ایمرجنسی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور رابطہ رہے گا. بہت شکریہ شیخ صاحب. بہت شکریہ جناب آپ سب کا. انشاءاللہ پھر آپ کو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ خوش رکھے آپ. بہت شکریہ. فاروق بھائی کو مس کیا میں نے، فاروق بھائی بھی ہوتے تو اور مزہ آ جاتا. شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں جی. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی میری طرف سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں ٹھہریے گا آپ. جی.